شہرزاد بائی سائمہ اکرم چودھری، ایپیسوڈ نمبر 4۔ مری کے بادلوں کے ساتھ فضاؤں میں رقص کرنے والے اولے اب روئی کی گالوں کی صورت میں ہر چیز پر سفید چادر بچھا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورے شہر نے چاندی کا لباس زیب کر لیا ہو۔ سڑکوں، عمارتوں، درختوں اور ہر چیز پر برف ہی برف تھی۔ میر ہاؤس کا پچھلا دروازہ کھلا اور برساتیاں پہنے وہ تینوں لڑکیاں اپنے مشن کی تکمیل کے لیے باہر نکلیں۔ موسم کی شدت بھی ان کے آہنی ارادوں میں کوئی دراڑ نہیں ڈال سکی۔ وہ زمین پر بچھے برف کے فرش پر احتیاط سے چل رہی تھی۔ دور شوار کے ہاتھ میں چھا تھا، جبکہ طوبا نے ہاتھ میں ایک ٹارچ ڈال رکھی تھی اور نمیرہ کے پاس ایک شاپر تھا جس میں اس مشن کی تکمیل کا سامان موجود تھا۔ ان تینوں نے بڑی احتیاط سے محمد ہادی کے گھر کی چھوٹی سی دیوار پھلانگی۔ وہ تینوں اب اس کے گھر میں موجود تھیں۔ جلدی کرو، سردی کی شدت سے طوبا کے دانت بج رہے تھے۔ اب کیا اڑنا شروع کر دیں؟ دور شوار جھنجھلا گئی۔ بکو مت، جلدی لاک لگاؤ۔ طوبا نے غصے سے دور شوار کی طرف دیکھا جو بڑی احتیاط سے محمد ہادی کے گھر کے آخری دروازے کی کنڈی چڑھا رہی تھی اور منصوبے کے تحت اب اسے باہر اپنا لاک لگانا تھا۔ ہادی کے گھر میں داخل ہونے کا واحد یہی دروازہ تھا جس پر لگا بھاری بھرکم قفل اب گھر میں موجود مکینوں کو اندر قید کر چکا تھا۔ پوسٹر نکالو، دور شوار نے مشن کی کمانڈ سنبھالتے ہوئے اگلا آرڈر جاری کیا۔ طوبا نے شاپر سے ایک درمیانی سائز کا پوسٹر نکالا اور دروازے پر چسپاں کر دیا، جس پر بڑے بڑے حروف میں گوانتا ناموبے لکھا ہوا تھا۔ نمیرہ باہر کے گیٹ پہ لگے تالے میں ایلفی ڈال کر آؤ، جلدی سے۔ دور شوار نے سرگوشی میں اگلا حکم کیا۔ یار، اسنو فالنگ بہت زیادہ ہے۔ ہادی کے برآمدے میں کھڑی نمیرہ جھجک کر بولی۔ بے فکر رہو، یہ برف تمہارے بھاری بھرکم جسم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہم لوگ اپنا کام کر چکے ہیں۔ طوبا نے غصے سے کہا۔ بکواس مت کرو، جاتی ہوں۔ تم دونوں سب سے اوکھا کام مجھے دیتی ہو۔ رات کے اندھیرے میں برف کے فرش پر احتیاط سے قدم رکھتی ہوئی نمیرہ بڑی مشکل سے ہادی کے گیٹ تک پہنچی اور اندر کی طرف لگے تالے میں ایلفی ڈال کر جیسے ہی پلٹی، اس کا پاؤں پھسلا اور وہ بڑی سرعت سے لان کے نچلے حصے میں جا گری۔ دور شوار اور طوبا نے اپنے حلق سے نکلنے والے قہقہوں کو بمشکل لبوں پر ہاتھ رکھ کر اندر ہی دبایا۔ ہائے منوسو، تم لوگوں کی انتقامی کارروائیاں مروا گئی مجھے۔ وہ زمین پر لیٹی دہائیاں دے رہی تھی۔ ہمت کرو ورنہ برف کی قبر میں دفن ہو جاؤ گی۔ طوبا اور دور شوار نے بمشکل اسے اٹھایا اور کمرے تک پہنچا کر ان کی اپنی حالت بری ہو گئی، لیکن وہ منظر یاد کرتے ہی ان دونوں کے منہ سے دوبارہ ہنسی کا فوارہ پھوٹ پڑا جو نمیرہ کو سخت ناگوار گزرا۔ اللہ کرے تم دونوں کی داڑھ میں درد ہو۔ آتش دان کے عین سامنے بیٹھی نمیرہ بلند آواز میں انہیں بددعائیں دے رہی تھی۔ ایک تو اتنی بڑی لاش کو ہم اتنی مشکل سے گھسیٹ کر کمرے تک لائے ہیں، اوپر سے تم ہمیں ہی بددعائیں دے رہی ہو۔ طوبا نے اپنے بازو دباتے ہوئے اپنی کزن کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا جو 2 کمبل لیے بھی ابھی تک کانپ رہی تھی۔ ہاں تو تم دونوں کی انتقام کی جھلستی بھٹی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کون سا ہاتھ دیتا ہے تمہارا؟ نمیرہ غصے سے بولی۔ چلو اس خوشی میں یہ گرما گرم چائے پیو۔ دور شوار نے الیکٹرک کیٹل سے چائے بنائی چائے کا بھاپ اڑاتا کپ اس کے سامنے رکھا۔ میں ساتھ 3 بوائل انڈے بھی کھاؤں گی۔ نمیرہ کی اگلی فرمائش پر دور شوار کا دماغ گھوما۔ میں نے کون سی مرغیاں پال رکھی ہیں کمرے میں؟ وہ تڑک کر بولی۔ تھوڑا انتظار کر لو، رزلٹ آنے والا ہے، بہت انڈے مل جائیں گے فری میں۔ طوبا نے چائے کی بلند آواز میں چسکی لی۔ دوبارہ چائے پیتے ہوئے یہ شونک کی آواز دکھائی تو گلا دبا دوں گی تمہارا۔ دور شوار جھنجھلا کر طوبا کی طرف پلٹی۔ گلا تو تمہارا وہ صبح وہ ہیرو دبائے گا جب گوانتا ناموبے جیل کا دروازہ توڑ کر باہر نکلے گا۔ طوبا نے مسکرا کر یاد دلایا۔ ہاں تو پنگا کس سے لیا تھا اس نے؟ دور شوار اب چائے میں رس بھگو کر مزے سے کھا رہی تھی۔ گوانتا ناموبے، دنیا کی خطرناک جیل۔ طوبا ایڈ کر کے بلند آواز میں ہنسی۔ ایسے انتقامی منصوبے تمہارے ذہن میں خود سے آ جاتے ہیں یا کوئی اسپیشل آن لائن کورس کیا ہے تم نے؟ نمیرہ نے اپنی کونی پر لگی رگڑ پر کریم لگاتے ہوئے یوں ہی پوچھا۔ اس سے پہلے کہ دور شوار اس بات کا کوئی تھیکا سا جواب دیتی، اس کے کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ تینوں کی روح فنا ہو گئی۔ وال کلاک کی گھڑی رات کے 2:30 بجا رہی تھی۔ کون؟ دور شوار نے انہیں چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے نیند بھری آواز نکالی۔ ارسل، نمیرہ کے بڑے بھائی کی سنجیدہ آواز سن کر تینوں نے سکون کا سانس لیا۔ توبہ ہے، ڈرا ہی دیا۔ آپ کب آئے اسلام آباد سے؟ دور شوار نے منہ بناتے ہوئے دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ سامنے کا منظر دیکھ کر حیران ہوا۔ نمیرہ کارپیٹ پر کمبل اڑے نیم دراز تھی اور اس کے ساتھ فلور کشن پر طوبا براجمان تھی۔ شام میں آ گیا تھا، یہ بتاؤ میری USB تھی تمہارے پاس؟ ارسل قائد اعظم یونیورسٹی سے فزکس میں ایم ایس کر رہا تھا اور زیادہ تر نور محل میں وہاج بھائی اور فارحہ بھابھی کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ دوستانہ مزاج کا حامل ارسل اپنی بہن نمیرہ کے برعکس بہت نرم فطرت کا حامل تھا۔ ہاں میرے ہی پاس ہے، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہم لوگ جاگ رہے ہیں؟ دور شوار حیران ہوئی۔ تم لوگوں کے کمرے سے آنے والی آوازیں سن کر اندازہ ہو گیا تھا، ساری فوجیں ہیڈ کوارٹر میں اکٹھی ہیں۔ ارسل نے دور شوار کے روم کو ہیڈ کوارٹر کا نام دے رکھا تھا کیونکہ شرارتوں کے سارے منصوبے یہیں بیٹھ کر بنتے تھے۔ آ جائیں آپ بھی، چائے پئیں گے؟ نمیرہ نے کھونی کے بل اٹھتے ہوئے اپنے بھائی کو دعوت دی۔ نہیں، تم لوگ انجوائے کرو، مجھے اپنی ایک اسائنمنٹ مکمل کرنی ہے۔ دور شوار، کہاں ہے میری USB؟ ارسل کو یاد آیا کہ وہ کس کام سے آیا تھا۔ اس کے لیے تمہیں میرو بھیا سے کانٹیکٹ کرنا ہوگا کیونکہ انہی کے لیپ ٹاپ میں پورٹ لگی ہوئی ہے۔ دور شوار نے مسکرا کر بتایا۔ اوہ نو، لیپ ٹاپ تو وہ لے گیا وہ کھا لیا۔
ارسل ہلکا سا مایوس ہوا. کھاریاں کیا مطلب؟ ابھی 2-2.5 گھنٹے پہلے تو نیچے ملاقات ہوئی ہے ان کی طوبہ سے. کیوں طوبہ؟ شوا کے ایک دم پوچھنے میں وہ ہلکا سا گڑبڑائی. ہاں ہاں بالکل. طوبہ نے جھٹ اس بات پہ سے ہلایا. آئی ڈونٹ نو، میرے ساتھ بھی اس کی 2 گھنٹے پہلے ہی بات ہوئی تھی اور تب وہ مری سے نکل رہا تھا. ارسل نے ان کی معلومات میں اضافہ کیا. لیکن اس طرح اچانک کیوں؟ انہوں نے تو سنڈے کو جانا تھا. شوا پریشان ہوئی اور جسے ارسل نے فکر مند ہونا تھا وہ مزے سے بیٹھی ڈرائی فروٹس کھا رہی تھی. میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے کچھ نہیں بتایا اس نے. ارسل نے اپنا دامن بچایا. یہ کیسے ممکن ہے آپ کو نہ بتایا ہو؟ شوا کو بالکل یقین نہیں آیا کیونکہ وہ جانتی تھی شامر اور ارسل ایج فیلوز ہونے کے ساتھ ساتھ بیسٹ فرینڈس بھی تھے اور ایک دوسرے کے گہرے رازدان بھی. بھائی میں اس کا پرسنل اسسٹنٹ تھوڑا ہوں. طوبہ سے پوچھو، شاید اسے کچھ بتایا ہو. ارسل کے شرارتی انداز پر طوبہ بھکلا گئی. اس کے ہاتھ میں پکڑی چلغوزوں کی پلیٹ چھوٹ کر نیچے کارپیٹ پر جا گری. ارسل اور شوا کے ساتھ ساتھ نمیرہ نے بھی چونک کر اس کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ایسے ہوائیاں اڑ رہی تھی جیسے وہ چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہو. مریم محمد ہادی کی صبح کا آغاز بڑے ہنگامہ خیز انداز سے ہوا. ملازم گل خان نے انہیں بتایا کہ باہر کا دروازہ کسی نے لاک کر رکھا ہے. کچن کی کھڑکی کی سلاخ توڑ کر گل خان باہر نکلا تو ایک موٹا تازہ تالا اس کا منہ چڑھا رہا تھا اور جب اس نے گھر کے گیٹ کو کھول کر باہر جانا چاہا تو معلوم ہوا کہ پہلے سے اندر لگے لاک کے ساتھ بھی کوئی کارستانی ہو چکی ہے. اس برفانی موسم میں 2 تالوں کو توڑنا اور پھر گیٹ کی کنڈی ہی اکھڑ گئی تھی. گل خان بڑی مشکل سے کسی بندے کو ڈھونڈ کر لایا تھا جس نے گیٹ کی کنڈی کو دوبارہ اس کی اصلی حالت میں جوڑا. دوسرا گل خان رات کو گیزر جلانا بھی بھول گیا تھا اور اس سارے چکر میں دن کے 12 بج چکے تھے اور اس وقت آفس جانا خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا کیونکہ DFO کے وزٹ کی اطلاع انہیں آ چکی تھی. تم مانو یا نہ مانو، ساری بےہودگی اس شوا گینگ کی ہے. محمد ہادی نے غصے میں بالکل درست اندازہ لگایا. ظاہر ہے، اور کون کر سکتا ہے ہمارے ساتھ یہ حرکت. ساتھ کمل نے بکل مارے دونوں پاؤں صوفے پر رکھے بیٹھا ہاتھوں کو رگڑ کر سردی کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا. خواہ آفس سے بھی چھٹی کرنا پڑ گئی. اب منڈے کو اس DFO کی جھاڑ سننا پڑے گی مفت میں. ہادی بیزاری سے گویا ہوا. ویسے ہی بڑی کچھ شدائی دماغ ہیں ان لڑکیوں کے. سعد نے مسکراتے ہوئے تھرموس سے گرما گرم چائے کپ میں ڈالی. یہ تو کھلی غنڈہ گردی ہے. ہادی کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ ہوا. غنڈہ گیری نہیں، دادا گیری. سعد نے ہنس کر لقمہ دیا. ان کو ذرا بھی خوف نہیں کسی کا. ہادی نے غصے میں گرما گرم چائے کا کپ منہ سے لگایا. ویسے گھر کو نام بہت مزے کا دیا ہے، گوانتانامو بے. سعد کو ایک دم یاد کر کے ہنسی آ گئی. میں آج ہی میرا کے ملی کو جا کر بتاتا ہوں ان کے گھر کی عورتوں کی کارستانیاں. ہادی کا بلڈ پریشر ایک دفعہ پھر ہائی ہوا. لیو اٹ یار، خواہ سے بات بڑھ جائے گی. سعد نے بھکلا کر اس کی شکل دیکھی. وہ واقعی سنجیدہ تھا. اگر اس سلسلے کو یہیں نہ روکا گیا تو ان کی بےہودگیوں کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا. ہادی نے ناشتے کی ٹرے کو اپنی طرف کیا. اس سارے ہنگامے میں صبح کا ناشتہ بھی خاصا لیٹ ہو گیا تھا. ڈونٹ وری، میں السر سے بات کروں گا، اس سے اچھی گپ شپ ہے میری. سعد نے اسے تسلی دی. اب یہ ارسل صاحب کون ہے؟ ہادی نے بیزاری سے ٹوسٹ پر جام لگایا. میر حاکم علی کا نواسا اور میر محتشم کا بھانجا. اسی گھر میں رہتا ہے اور اکثر واک پر اس کے ساتھ گپ شپ رہتی ہے میری. اس نے تفصیل سے جواب دیا. ضرور بات کرنا ورنہ میں زیادہ دیر تک لحاظ نہیں کروں گا. ہادی کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا. اچھا چھوڑو، ذرا ٹی وی اسکرین پہ دیکھو، عالیہ آنٹی کتنی گریسفل لگ رہی ہیں. سعد کے ہلکے پھلکے سے انداز پر اس نے ٹی وی پر نظر دوڑائیں اور اپنی پیرنٹس کو سامنے دیکھ کر اس کا سارا اشتعال اور غصہ جھاگ بن کر فضاؤں میں تحلیل ہو گیا. بیرسٹر عالیہ قریشی گرے کلر کے سوٹ کے ساتھ نیوی بلو شال میں ڈائس پہ کھڑی انتہائی ڈیسنٹ لگ رہی تھی. اسلام آباد کریسنٹ لائنز کلب میں سیمینار کی فوٹیج چل رہی تھی. عالیہ قریشی کے بعد کیمرہ عبداللہ قریشی صاحب کو بھی خطاب کرتے ہوئے دکھا رہا تھا. اسٹیج کے بیک گراؤنڈ میں لگے بینرز پر آج کے سیمینار کا ٹاپک تحریر تھا: رول آف یوتھ ان ایریڈیکیشن آف کرپشن. سیمینار کے اختتام پر بھی بے شمار ٹی وی کیمروں کی روشنیوں نے ان دونوں میاں بیوی کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا. وہ دونوں ہی بڑی متاثر کن شخصیت کے حامل تھے. عالیہ قریشی خود تو بیرسٹر تھیں اور ان کے شوہر قومی احتساب بیورو میں ڈائریکٹر جنرل کے اہم عہدے پر فائز تھے اور دونوں ہی کئی انسانی حقوق کی تنظیموں کے ساتھ کام کر چکے تھے. کیمرہ اب عبداللہ قریشی کو فوکس کیے ہوئے تھا. سیاہ سوٹ میں ان کی کنپٹی سے چھانکتی سفیدی ان کے وقار میں کئی گنا اضافہ کر رہی تھی. ان کی گفتگو کا انداز اور لہجہ متاثر کن تھا اور ان کے دلائل میں بہترین دریا کسی روانی ہوتی تھی. اس کی بڑی وجہ ان کا وسیع مطالعہ اور متاثر کن اکیڈمک ریکارڈ تھا. ہادی نے جلدی سے ٹی وی کی آواز کا والیوم بڑھایا. اپنے پیرنٹس کو ہمیشہ ایک ساتھ دیکھنا اس کو بڑی فطری سی خوشی کا احساس بخشتا تھا. میم، اینٹی کرپشن ڈے پر کیا آپ ہمارے ناظرین کو سادہ اور آسان الفاظ میں بتائیں گی کہ اصل میں کرپشن ہے کیا؟ ایک نیوز چینل کی رپورٹر کے سوال پر مسز عالیہ قریشی کے ہونٹوں پر بڑی دھیمی سی مسکراہٹ ابھری. ایک معذب معاشرے میں رہتے ہوئے آپ کا ہر وہ عمل جو قانونی، اخلاقی، معاشرتی، سماجی اور مذہبی حدود سے تجاوز کر جائے کرپشن کے زمرے میں آتا ہے. وہ اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں گویا ہوئی. ہم اپنی سوسائٹی سے آخر کیسے کرپشن کا خاتمہ کر سکتے ہیں؟ ایک اور نیوز رپورٹر نے ان کے شوہر عبداللہ قریشی کو گھیرا. دیکھیں، کرپشن کا خاتمہ کسی ٹارگٹ سے نہیں بلکہ ایک مسلسل عمل سے ہونا چاہیے.
عبداللہ قریشی کا انداز خاصا باروب تھا. شاید اس کی وجہ وہ پوسٹ تھی جس پر وہ کافی عرصے تعینات تھے. وہ کیسے؟ آپ اس پر روشنی ڈالنا پسند کریں گے؟ کرپشن کبھی بھی چند سیاست دانوں یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے کرپٹ لوگوں کو جیل کی سلاخوں میں ڈالنے سے ختم نہیں ہوگی. اس کے لیے ہمیں اپنی اخلاقی اقدار کو فروغ دینا ہوگا, معاشرتی تفریق کو ختم کرنا ہوگا اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو سب کے لیے یکساں کرنا ہوگا. اس سوال کا جواب بیرسٹر عالیہ قریشی کی طرف سے بڑے تحمل اور متانت بھرے انداز میں آیا تھا. یہ بات تو طے ہے کہ آنٹی عالیہ جہاں بھی ہوں پورے ماحول پر چھا جاتی ہیں. سعد نے کھلے دل سے انہیں سراہتے ہوئے ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی کی آواز کم کی. ماشاءاللہ بہت کمپوزڈ اور اسٹرانگ نروز کی حامل ہے تمہاری مدر. یہ اپنی پروفیشنل لائف میں جتنی کمپوزڈ اور اسٹرانگ نروز کی حامل نظر آتی ہیں اپنی پرسنل لائف میں اتنی ہی ایموشنل ہے. ہادی نے ہنس کر تصحیح کی. لیکن صرف تمہارے معاملے میں. سعد نے اسے یاد دلایا. ہاں میرے معاملے میں تو بہت پوزیٹیو ہے. وہ بڑے دل سے مسکرایا. تمہیں پتہ ہے میں پری میچورڈ بیبی تھا اور ایک ماں مجھے نرسری میں رکھنا پڑا, اور وہ ایک ماما نے پراپر کھانا نہیں کھایا تھا, اور میری پیدائش میری صحیح پھپھو کے ہاتھوں ہوئی تھی جو بہترین گائنیکولوجسٹ تھی. لیکن جب تک میری کنڈیشن اسٹیبل نہیں ہوئی ماما روزانہ پھپھو سے لڑتی کہ تم نے میرا کیس خراب کر دیا. ہادی نے ماضی کی چند چیزوں کو پہلی دفعہ ساتھ سے شیئر کیا. ہاں اتنا تو پتہ ہے مجھے, پورے 13 سال بعد قدم رنجا فرمایا تھا تم نے دنیا میں. سعد نے مسکراتے ہوئے ٹوسٹ پر جیم لگایا. ماما نے میرے ایک دن کی تصویروں کا ایک پورا ریکارڈ مرتب کر رکھا ہے. ہادی کی بات پر خوشگوار حیرت کا شکار ہوا. اسی وقت ہادی کے سیل فون کی گھنٹی بجی. دوسری طرف منائل تھی, اس کی پھپھو زاد کزن. ہاں بھائی منو گھر پہنچ گئی ہوں گھر. ہادی نے اس کی کال اٹینڈ کرتے ہی اسے چھیڑا. سعد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. وہ بہت کم لوگوں کے ساتھ اتنی بے تکلفی سے بات کرتا تھا. جی جناب میں تو پہنچ گئی ہوں, تم اپنی خیر مناؤ. منائل کھلکھلا کر ہنسی. کیا مطلب؟ وہ اس کی شرارت بھری ہنسی پر الجھا. عالیہ مومانی کا موڈ سخت آف ہے. پتہ ہے نا آج ویڈنگ اینیورسری ماموں مومانی کی. منائل کی بات پر وہ ہلکا سا بکلایا. اوہ مائی گاڈ میرے تو ذہن سے ہی نکل گیا تھا. ابھی پہنچتا ہوں میں گھر, تم ماں کو ذرا ریلیکس کرو. میں تو کر لوں گی لیکن تم ان کے لیے گفٹ لینا مت بھولنا. اس کی اگلی بات پر وہ ہلکا سا پریشان ہوا. تمہیں پتہ ہے نا مجھے لیڈیز شاپنگ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں. گھر پہنچ کر میں تمہیں بیل دوں گا, فوراً باہر نکل آنا. سپر مارکیٹ سے کچھ لے آئیں گے. اس نے جلدی پلان بنایا. اوکے جلدی پہنچو, میں نے کیک بیک کر لیا ہے. منائل نے مسکراتے ہوئے کال بند کی. کیا ہوا؟ سعد نے پریشانی سے پوچھا. یار ماں بابا کی ویڈنگ اینیورسری کا میرے ذہن سے نکل گیا. اب بھی منو نہ بتاتی تو ماں مجھے سچ مچ قتل کر دیتی. منو یہ کون ہے؟ پہلی دفعہ سنا ہے یہ نام. سعد نے حیرانگی سے دریافت کیا. میری کویت والی پھپھو کی بیٹی ہے, اکنامکس سے ماسٹر کری ہے اور بچپن سے ہمارے ہی گھر میں رہ رہی تھی, لیکن اب کچھ عرصے سے ہاسٹل شفٹ ہو گئی, لیکن آنا جانا لگا رہتا ہے. ہادی کی اطلاع پر وہ بڑے معنی خیز انداز سے مسکرایا. خاصی فرینکنیس لگتی ہے تمہارے ساتھ اس نے شرارت سے آنکھیں گھمائی. کوئی چکر وکر تو نہیں؟ گدھے رضائی بہن ہے وہ میری. ہادی نے اس کے سر پر بم پھوڑا. رضائی بہن؟ وہ کیسے؟ میری پیدائش میں ماما بہت بیمار ہو گئی تھی اور باہر کا دودھ سوٹ نہیں کر رہا تھا مجھے, تو میری پھپھو نے پورے 2 ماہ اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی فیڈ کروایا تھا اپنا. ہادی نے اس بار ذرا تفصیل سے بتایا. اوہ سوری یار. سعد ایک دم شرمندہ ہوا. اب تم بیٹھ کر شرمندہ ہوتے رہو, مجھے فوراً نکلنا ہے ورنہ ماما کا پارا مہنگائی کی طرح بڑھتا جائے گا. وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں پہنچا. اس کے کمرے کی کھڑکی کا پردہ ہٹا ہوا تھا اور دوسری طرف درش شفا کے کمرے کی کھڑکیاں بھی کھلی ہوئی تھیں. ساؤنڈ سسٹم پر بلند آواز میں پھر وہی منوز گانا بج رہا تھا جس سے ہادی کو چڑ ہو گئی تھی. گھوڑے جیسی چال, ہاتھی جیسی دم, او ساون راجا کہاں سے آئے تم. مجھے روم تبدیل کر لینا چاہیے. اس نے بدائی سے کھڑکی بند کرتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا اور واپسی پر اس پر عمل درآمد کرنے کا بھی تیار کر لیا, کیونکہ درش شفا کی کمرے کی کھڑکی سے اسے بہت سی انکہی کہانیوں کی سرگوشیاں آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں اور وہ ایسی کسی داستان کا مرکزی کردار نہیں بننا چاہتا تھا. F8 سیکٹر میں واقع نور محل کے اندر کا موسم آج باہر کے موسم سے زیادہ سرد تھا. وہاج کا موڈ انتہائی بگڑا ہوا تھا اور فارحہ بھابھی سہمے ہوئے انداز میں اپنی وارڈروب کے اندر سے ان کی پرپل کلر کی شرٹ ڈھونڈ رہی تھی جس کی آج ان کی مزاجی خدا کو اچانک یہ یاد ستانے لگی. آج کی تاریخ میں ملے گی شرٹ یا فاتحہ پڑھ لوں اس پر. ان کا تلخ لہجہ فارحہ کے ہاتھ پیر بلا رہا تھا. یہیں رکھی تھی میں نے. وہ خوفزدہ انداز میں گویا ہوئی. پیچھے ہٹو, تم سے کوئی کام ڈھنگ سے ہوتا ہے بھلا؟ عجیب نحوست پھیلا رکھی ہے میری زندگی میں پچھلے 4-5 سال سے. وہاج نے غصے سے اپنی بیوی کا بازو پکڑ کر پیچھے دھکیلا اور خود وارڈروب میں ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگا. امی نے بھی ملازموں کی ساری فوج اکٹھی کر رکھی ہے مری میں. یہ نہیں ہوتا کہ 2-4 ڈھنگ کے نوکر یہاں بھجوا دیں. بہو تو ان کی دنیا جہاں کی سست اور بیمار روح ہے, اس سے تو اپنا آپ نہیں سنبھالا جاتا. مجھے اور گھر کو کیا خاک سنبھالے گی. وہاج کا فشار خون بلند ہوتا جا رہا تھا. اب دوسری شرٹ پہن لیں. فارحہ نے ہلکا سا جھجک کر مشورہ دیا. بکواس بند کرو اپنی, ورنہ منہ توڑ دوں گا تمہارا. انہوں نے پلٹ کر غضبناک نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جس پر آج کل انہیں کچھ زیادہ ہی غصہ آنے لگا تھا. وہ سر جھکا کر خاموشی سے بیٹھ گئی. فارحہ ظہیر کو 4 سال پہلے جاننے والا کوئی بھی شخص اب دیکھتا تو شوق رہ جاتا. پنجاب یونیورسٹی کی کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کی گولڈ میڈلسٹ لڑکی کا سارا اعتماد اس کے شوہر وہاج نے شادی کے پہلے 4 مہینوں میں ختم کر دیا تھا. بعد لڑائی جھگڑے, تنزیہ لہجہ اور 4 لوگوں میں بیٹھ کر
اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا اس کے شوہر کا موقوف مشغلہ تھا۔ شادی کے 6 ماہ بعد ہی فالحہ کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کے ہاں اولاد نہ ہونے کی اصل وجہ وہ خود نہیں بلکہ اس کے شوہر کی میڈیکل رپورٹس تھیں۔ اس بات کے بعد تو وحاج نے اسے اس قدر دبا دیا کہ میر فیملی کی سبھی خواتین اس کی ذمہ دار فالحہ کو ہی ٹھہراتی تھیں، کیونکہ اس کے بولنے سے پہلے ہی وحاج ایک ایک بندے کو پکڑ کر اپنی بیوی کو مورد الزام ٹھہرا چکا تھا، اور فالحہ کی ہونٹوں پر ٹھہری خاموشی نے خود بخود اس بات کی سچائی پر اپنی مہر ثبت کر دی تھی۔ فالحہ کی کمزوری اور خاموشی کی ایک وجہ اس کے میکے کے حالات تھے۔ اس کے والد نے بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچی اپنی بیوی کو طلاق دے کر دوسری شادی ایک ادھیڑ عمر ایکٹریس سے کر لی تھی، اور وہ خاتون اپنے 3 بچوں کے ساتھ اس کے گھر پر قبضہ جما چکی تھی۔ چنانچہ اس کے والد نے افراتفری میں اپنی دونوں بیٹیوں کو کسی بوجھ کی طرح سر سے اتار پھینکا اور بیٹے کو باہر پڑھنے کے لیے لندن بھجوا دیا۔ اس کی دوسری بہن بھی اپنے گھر میں خوش نہیں تھی، لیکن دونوں کو گلے میں پڑا ڈھول ہر حال میں بجانا تھا، کیونکہ میکے میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور یہ بات وحاج اچھی طرح سے جانتا تھا اور اسی کا فائدہ اٹھاتا تھا۔ جاہل عورت، یہ ہے وہ شرٹ جو تم گولا بنا کر وارڈروب میں پھینک چکی تھی۔ وہ اپنی مطلوبہ شرٹ نکال کر سامنے لے آیا۔ فالحہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ کرتا ہوں تمہارا بھی علاج۔ اس نے سیل فون پر اپنی والدہ تاجدہ بیگم کا نمبر ملایا۔ امی، یا تو اپنی اس پھوہڑ اور دنیا جہان کی سست بہو کو مئی بلوا لے اپنے پاس، یا پھر سندل کو شام سے باہر بھجوا دیں یہاں۔ وہ اپنے منصوبے کی راہ ہموار کر چکا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، کیا پھر کوئی جھگڑا ہو گیا تمہارا فالحہ سے؟ دوسری طرف وہ گھبرا گئی۔ اس سے پہلے کہ کوئی لمبا پنگا ہو جائے اور واپسی کی کوئی راہ نہ بچے، اس منحوس عورت کو سمجھا دیں اپنی زبان میں، اگر اس سے گھر نہیں سنبھلتا تو چلی جائے اپنے باپ کے گھر، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ وحاج کا مشتعل لہجہ تاجدار بیگم کے ہاتھ پیر پھیلا گیا۔ آخر ہوا کیا ہے، کچھ پتہ بھی تو چلے۔ اس عورت سے میری چیزیں تک نہیں سنبھال کر رکھی جاتی، ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی چیز گم کر دیتی ہے، سارا دن اسے کیبل اور ٹی وی دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی، اور آخر کام ہی کیا ہے اسے؟ وہ بدنفر لہجے میں مزید گویا ہوا۔ شکر نہیں کرتی کہ میر وحاج علی کی بیوی ہے، یہ پیر دھو کر بھی ہے تب بھی کم ہے۔ ابھی 3 حرف بھیج کر اس کے باپ کے گھر بھجوا دوں تو اس کی ایکٹریس ماں 3 دن میں دماغ درست کر دے گی اس کا زہر آلود لہجہ فالحہ کے دل کو آری کی طرح کاٹ رہا تھا۔ اچھا تم بھی تھوڑا تحمل سے کام لیا کرو، بھجواتی ہوں سندل کو شام تک۔ بہت پھرتیلی لڑکی ہے، سارا کام سنبھال لے گی۔ ارجمن بیگم کے منہ سے نکلنے والی اس بات نے وحاج کی روح کو اندر تک سرشار کر دیا تھا، لیکن یہ موقع نرمی دکھانے کا نہیں تھا۔ اس سندل کو بھی اپنی زبان میں سمجھا کر بھجوائیے گا، ذرا سی کوتاہی بھی برداشت نہیں کروں گا میں۔ وحاج نے ابھی بھی اپنی ٹانگ اوپر ہی رکھی تھی۔ تم خود بھی تھوڑا سمجھ جاؤ تو بہتر ہے، ہر وقت اپنی داجی کی طرح توپ کے دہانے پر بیٹھے رہتے ہو۔ ارجمن بیگم اپنی اولاد کی طرف زیادہ طرفداری کی قائل نہیں تھی۔ فالحہ کہیں، فون دو اسے، بات کرو امی سے۔ اس نے بدتمیزی سے اپنا سیل فون بیڈ پر اس کی طرف پھینکا۔ جی پھپھو۔ فالحہ نے گرم آنسوں کے گولوں کو بمشکل نیچے نگلا۔ دوسری طرف ہمیشہ کی طرح تاجدہ بیگم نے اسے نرمی سے سمجھانا شروع کر دیا، اور یہ وہی باتیں تھیں جو وہ پچھلے 4 سال سے سنتی آ رہی تھی، ان میں کچھ بھی نیاپن نہیں تھا۔ قریشی ولا بوگن ویلے کی گلابی بیلوں سے ڈھکا ایک خوبصورت بنگلہ تھا، جو اسلام آباد کی مارگلا پہاڑیوں کے عین سامنے واقع تھا۔ اس گھر کے وسیع و عریض لان کے عین درمیان میں ایک چھوٹا سا سوئمنگ پول تھا۔ اس گھر میں مقیم 3 افراد محبت کی ایک مضبوط ڈور میں بندھے ہوئے تھے، اس وجہ سے یہاں آنے والا کوئی بھی نیا بندہ ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ اور بے تکلفی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ سیاہ گیٹ سے باہر عبداللہ قریشی کی ہونڈا اکارڈ گاڑی کا ہارن بجا۔ چوکیدار نے بڑی مستعدی سے گیٹ کے دونوں پٹ وا کیے۔ گاڑی سبک رفتاری سے سرمئی تارکول کی سڑک پر گویا بہتی ہوئی پوش تک پہنچی، اور وہاں پہلے سے موجود ہونڈا سیوک کو دیکھ کر ان کے چہرے پر بڑی پدرانہ شفقت بھری مسکراہٹ دوڑی تھی۔ ان کا پی اے جلدی سے ان کا بریف کیس اور فائلیں گاڑی سے نکالنے لگا۔ خاور، گاڑی کی بیک سائڈ پر رکھا فولڈر بھی میری اسٹڈی میں رکھ دینا، انہوں نے مڑے بغیر اپنے پی اے سے کہا، اور شاہ بلوت کی لکڑی کا بنا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ سامنے ان کی بھانجی مناہل ملازمہ سے کھانے کی ٹیبل سیٹ کروائی تھی۔ السلام علیکم ماموں۔ وہ بڑے پرجوش انداز میں ان کی طرف بڑھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری منو؟ انہوں نے محبت سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ فائن۔ آپ کو پتہ ہے محمد ہادی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں؟ اس نے انہیں اپنی طرف سے اطلاع دی۔ دیکھ چکا ہوں اس نرائی کی گاڑی، بمپر تھوڑا ٹوٹا ہوا لگتا ہے پھر کہیں سے رکوا کر لایا ہے۔ ان کے لہجے میں بیٹے کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ وہ تیز چلتے ہوئے لاؤنج کی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھے، اور جیسے ہی بیڈ روم کا دروازہ کھولا، اندر وہی منظر کا منتظر تھا جو وہ پچھلے کئی سالوں سے دیکھتے آ رہے تھے۔ جینٹل مین، خیال آ گیا تم اپنی ماں کا؟ قریشی صاحب نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے چھیڑا۔ ہادی کی یہ بچپن کی عادت تھی، وہ ہر وقت اپنی ماں کے ساتھ چمٹا رہتا تھا، اور وہ بھی جاب سے آنے کے بعد ایک لمحے کو بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ اپنی پیاری ماں کا خیال بھولتا ہی کب ہے مجھے، اس نے بھی دو جواب دیا۔ ویسے بھی قریشی ولا وہ واحد جگہ تھی جہاں محمد ہادی کو دیکھنے والے کبھی اس بات کا یقین نہ کرتے کہ وہ اس قدر ہنسمکھ، شرارتی اور نرم دل بھی ہو سکتا ہے۔ باہر کی دنیا میں اس کا امیج بہت سنجیدہ اور کسی حد تک روڈ مشہور تھا، اور اس نے کبھی اس کی تصحیح کرنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ عالیہ مسکا لگا رہا ہے تمہیں، پتہ ہے نا پورے 7 دن بعد گھر آیا یہ؟
قریشی صاحب نے کوٹ اتارتے ہوئے شرارتی انداز سے اپنی بیگم کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ بابا ویسے بڑے ہی کوئی افسوس کی بات ہے۔ وہ فوراً اٹھ کر تعصب بھری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ خود آپ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتے ہیں، اس طرح کسی کے جذبات کو مشتعل کرنا بھی جذباتی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے۔ اس نے سائڈ میز پر لگی پھولوں کی ٹوکری سے سیب نکالا اور مزے سے کھانے لگا۔ لو، میں نے کون سا غلط بات کی؟ آخر مری ہے ہی کتنا دور، تم اپنی ماں کے فیلنگس کا خیال ہونا چاہیے، آخر کوئی اکلوتی اولاد ہو اس کی۔ وہ بظاہر عالیہ بیگم کی طرفداری کر رہے تھے، لیکن وہ مسکراتے ہوئے ان کی شرارت سمجھ چکی تھی۔ ماما، آپ کو شر پسند عناصر کی باتوں میں آنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ کچھ لوگ ماضی میں بھی ایسی حرکتیں کر کے ہمارے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کر چکے ہیں۔ اس نے ماں کا ہاتھ مضبوطی سے دبا کر شوخی سے کہا، میں سب جانتی ہوں بیٹا۔ انہوں نے محبت سے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ خواتین و حضرات، کھانا لگ چکا ہے ٹیبل پر، آپ لوگ تشریف لا سکتے ہیں۔ مناظر نے ہلکا سا اندر جھانک کر بلند آواز میں اعلان کیا، دیکھ لو منو، آج اپنا بیٹا آیا ہے تو آپ کو بھی کوئی لفٹ ہی نہیں۔ قریشی صاحب کا موڈ آج خاصا فریش تھا۔ ماما، آپ کے شوہر نامدار گھر کا ماحول خراب کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہادی نے عالیہ بیگم کو بھڑکایا اور اس میں کافی کامیاب بھی رہا۔ عبداللہ صاحب، اپنی عمر دیکھیں اور حرکتیں دیکھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بیڈ سے اٹھی۔ کیوں، کیا ہوا میری عمر کو؟ کل تمہارے چیمبر میں تمہارے کلائنٹ کے ساتھ آنے والی بچی بھی کتنے غور سے دیکھ رہی تھی مجھے۔ ماموں، آپ کی شکل ملتی ہوگی اس کے فادر سے۔ منائل نے اپنا نچلا ہونٹ دبا کر شرارت سے کہا تو ہادی اور عالیہ بیگم بے ساختہ کہکہ لگا کر ہنس پڑے۔ بھانجی، آپ سے مجھے اس طوطا چشمی کی امید نہیں تھی۔ اور وہ سنی ناراضگی سے گویا ہوا ہے۔ سوری ماموں، منائل نے کان کھجاتے ہوئے معذرت کا اظہار کیا۔ وہ قریشی صاحب کی کویت میں مقیم اکلوتی بہن کی 3 بچوں میں سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی، اور پڑھائی کے سلسلے میں گزشتہ بہت سالوں سے پاکستان میں مقیم تھی۔ قریشی صاحب اور عالیہ بیگم نے پوری کوشش کی کہ وہ انہی کے ساتھ اس گھر میں رہے، لیکن وہ دونوں ہی اپنی جابس اور پروفیشنل مصروفیات کی بنا پر مصروف رہتے تھے۔ اس لیے کچھ عرصہ یہاں رہنے کے بعد وہ بور ہو کر ہاسٹل میں مقیم ہو گئی تھی۔ اس کی ہادی کے ساتھ بے تحاشا دوستی تھی، حالانکہ وہ اس سے 2-3 سال چھوٹی تھی، لیکن اس دھڑلے سے صرف ہادی کہتی تھی۔ اب تو اس کی والدہ نے بھی اسے اس بات میں ٹوکنا چھوڑ دیا تھا۔ ہاں بھائی منو، کیا بنا ہے؟ ہادی نے ڈونگی اٹھا کر اندر جھانکنے لگا۔ تمہارا فیوریٹ حلیم، قیمہ مٹر اور نہاری۔ منائل کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ جب بھی گھر ہوتی تھی اس کی پسند کی کوکنگ کرنا اس پر واجب ہوتا تھا۔ چلو پھر اس خوشی میں ڈنر کے بعد آئس کریم اور پھر لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں۔ ہادی نے مسکرا کر سالن اپنی پلیٹ میں ڈالا۔ اور ہم بوڑھے لوگ؟ قریشی صاحب نے مسکرا کر بیچ میں لقمہ دیا۔ آپ کی آج ویڈنگ اینیورسری ہے بابا، لے کر جائیں نا ماما کو کوئی مووی شووی دکھانے یا لانگ ڈرائیو پر۔ کم از کم آپ کو آج کے دن تو ماما کو امپورٹینس دینی چاہیے، ویسے تو پورا سال ذرا خیال نہیں آتا آپ کو ان کا۔ ہادی نے انہیں چھیڑا اور وہ اس کی شرارت سمجھ کر کہکہ لگا کر ہنسے۔ ہاں، ہنس کر ٹال دیا کریں ایسی باتوں کو، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ۔ عالیہ بیگم حقیقتاً برا مان گئی۔ بہت خبیث روح ہو تم، لگا دی نا اپنی ماں کو میرے پیچھے۔ الحمدللہ اپنی صلاحیتوں پر کبھی غرور نہیں کیا، آخر کو بیٹا کس کا ہوں؟ ہادی نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا، جو کھانا بھول کر اب عالیہ بیگم کو منانے میں لگے ہوئے تھے، جبکہ مناہل بھی مزے سے عبداللہ صاحب کو منتیں کرتا دیکھ رہی تھی۔ طوبہ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ سامنے آتش دان کے قریب رکھی راکنگ چیئر پر انابیہ اپنی گود میں مظہر السلام کی محبت مردہ پھولوں کی سمفنی رکھے آنکھیں بند کر کے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اسے طوبہ کی آمد کا پتہ نہیں چلا۔ اس نے چپکے سے کتاب اٹھائی، سامنے چند لائنوں کو انڈر لائن کیا ہوا تھا۔ اس نے خاموشی سے انہیں پڑھنا شروع کیا۔ محبت بڑی شفاف چیز ہے، کسی آئینے کی طرح، اس پر ہلکا سا ناگواری کا کوئی میلا چھینٹا بھی فوراً دکھائی پڑ جاتا ہے۔ ہر سچی اور خالص چیز کے ساتھ یہی مسئلہ ہے، تھوڑا سا ناخالص احساس بھی ایک دم برا لگنے لگتا ہے۔ اس لیے کسی بھی میلے لفظ، جملے کا جدائی یا دل کی کسی غافل دھڑکن کی وجہ سے محبت کے سیب کو کیڑا لگ جاتا ہے۔ طوبہ نے سر اٹھا کر اپنی بہن کے افسردہ چہرے کو دیکھا، غور سے دیکھا۔ وہ ابھی تک آنکھیں بند کیے دنیا عافیہ سے بے نیاز گہری سوچوں کے سمندر میں غلطہ تھی۔ بیا، اس نے آہستگی سے اسے پکارا۔ انابیہ نے آنکھیں کھولی جو دہکتے ہوئے کوئلے کی طرح سرخ تھیں۔ یہ اتنی مشکل چیزیں کیسے سمجھ آ جاتی ہیں آپ کو؟ اس نے مظہر الاسلام کی کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں مشکل کیا ہے؟ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرائی۔ مجھے محبت کے اتنے پیچیدہ فلسفے سمجھ نہیں آتے۔ محبت جس کو سمجھ میں آ جائے اسے کچھ اور سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ذرا روشنی ڈالنا پسند کریں گی؟ طوبہ نے منہ بنایا۔ جب محبت کسی کے دل پر وہی کی طرح اترتی ہے تو کائنات کے سارے راز اس پر آشکار ہونے لگتے ہیں، ان کئی کہانیوں کے رمز سمجھ آنے لگتے ہیں، افسانوی کرداروں کی حقیقتیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ محبت میں کیا، کیوں اور کب نہیں ہوتا، صرف ہاں اور جی کی گردان ہوتی ہے۔ محبت انا کے مقبرے پر بیٹھ کر ہر وقت خود کو مٹانے کا نام ہے۔ وہ خلا میں کسی نادیدہ نقطے پر آنکھیں جمائے کسی اور جہان میں پہنچی ہوئی تھی۔ برہان بھائی سے محبت کرتی ہیں نا آپ؟ طوبہ نے اس دفعہ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا اب بھی اس سوال کے جواب کی ضرورت ہے؟ انابیہ نے اسے لاجواب کیا۔ اور وہ کرتے ہیں آپ سے؟ طوبہ کا عجیب سا لہجہ اسے وہ بات سمجھا گیا جسے وہ جان بوجھ کر سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، اس نے نظریں چرا کر کہا۔
کس دور میں رہتی ہیں بیا آپ؟ اب ایک طرف محبتوں کا زمانہ گزر گیا، محبت کچھ دو اور کچھ لوگوں کی پالیسی پر چلتی ہے۔ طوبیٰ اس سے چھوٹی لیکن زیادہ پریکٹیکل اپروچ رکھتی تھی۔ کیا اب مجھے جا کر ان سے چاہت کی بھیک مانگنی چاہیے؟ ایک استثنائیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ بھیک کیوں؟ اپنا حق مانگے، آخر کو نکاح ہوا ہے آپ کا ان کے ساتھ۔ اسے بہن کی حالت دیکھ کر برہان پر غصہ آیا۔ نکاح کے چند بولوں سے اگر دلوں میں چاہتوں کی فصل اگاتی تو آج دنیا کے سارے شادی شدہ جوڑے بڑی خوشگوار زندگی گزار رہے ہوتے۔ انابیہ پھیکے سے انداز میں زبردستی مسکرائی۔ تو پھر چھوڑ دیں انہیں، اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں۔ قریب رہ کر سلگنے سے بہتر ہے بندہ کسی مقام پر بچھڑ جائے۔ طوبیٰ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی جو اسے خاصی مہنگی پڑی۔ جب خود اس سچویشن سے گزرو گی تب پوچھوں گی۔ وہ برا مان گئی۔ کیا مطلب؟ ترک محبت کا مشورہ دینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کرنے سے پہلے ہی بندہ کوئلوں کے دہتے فرش پر ننگے پاؤں آن کھڑا ہوتا ہے۔ محبت سے جتنا دور بھاگو وہ اتنا ہی آپ کے تعاقب میں آتی ہے۔ تھک ہار کر کہیں بیٹھ جاؤ تو وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنستی ہے۔ اپنے دل میں اس کی خبر بنا لو تو ہر روز پہلے خود مرنا پڑتا ہے۔ انابیہ تلخ لہجے میں گویا ہوئی۔ بے فکر رہیں، میں ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتی۔ کیا فائدہ ہے ایسی اندیکھی آگ میں جھلسنے کا؟ وہ بے فکری سے مسکرائی۔ تم کہہ سکتی ہو کیونکہ تم خود ابھی اس اسٹیج سے نہیں گزری۔ برہان کی طرح تم بھی کسی اور کے تڑپنے کا تماشا دیکھ رہی ہو ابھی۔ انابیہ کی بات پر اسے کرنٹ لگا۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑاکانہ انداز میں بالکل اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ کس کے تڑپنے کا تماشا دیکھ رہی ہوں میں؟ شامیر کے۔ انابیہ کے منہ سے نکلنے والے ان الفاظ سے طوبیٰ کو لگا جیسے میر ہاؤس کی چھت اس پر آن گری ہو۔ وہ بات جو اسے ہم نے اپنی طرف سے زمانے بھر سے چھپا رکھی تھی، وہ اس کی ماں جائی کو نہ صرف معلوم تھی بلکہ اس حوالے سے پہلا تانا بھی اسی کی طرف سے مل چکا تھا اسے۔ خنک ٹھنڈی ہوا کے خوشگوار جھونکے نے اس کے چہرے کو چھو کر طمانینت کا احساس بخشا۔ شالیمار کرکٹ گراؤنڈ میں بنے جاگنگ ٹریک پر بھاگتے ہوئے شہزاد نے ہینڈ فری کانوں سے لگا رکھا تھا۔ اس کا سیل فون اس کی جیکٹ کی جیب میں تھا۔ یہ اس کا چوتھا چکر تھا جب اسے احساس ہوا کہ وہ کسی کی گہری نظروں کے اظہار میں ہے۔ وہ چلتے چلتے رکی اور اس نے متلاشی نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھا۔ صبح کے اس وقت کافی لوگ یہاں موجود تھے اور ہر کوئی اپنی دھن میں ٹریک پر بھاگ رہا تھا، اور کسی کی بھی توجہ اپنی طرف نہ پا کر وہ سنگ مرمر کے بینچ پر بیٹھ گئی۔ جیکٹ کی جیب سے پانی کی چھوٹی بوتل نکال کر گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ اسی وقت اس کے سیل فون کی مترنم گھنٹی بجی۔ اس نے فون نکال کر دیکھا۔ فیس بک میسنجر سے آنے والی حمزاد کی کال دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ ابھری۔ اسے نہ جانے کیوں یقین تھا کہ یہ کال اسی کی ہوگی۔ آپ تو لڑکیوں سے بھی زیادہ محتاط ہیں، شہزاد نے کال اٹینڈ کرتے ہی طنزیہ لہجے میں کہا۔ سیدھا سادہ بزدل بھی کہہ دیتی تو میں مائنڈ نہ کرتا۔ وہ کہکا لگا کر اپنی بات پر خود ہی ہنسا۔ ہاں وہ تو اندازہ ہو رہا ہے مجھے، ورنہ اپنے ڈائریکٹ نمبر سے کال کرتے۔ وہ مسکرائی۔ ڈائریکٹ ڈائلنگ بھی کر لیں گے جس دن کوئی گرین سگنل ملے گا۔ وہ معنی خیز لہجے میں گویا ہوا۔ ہاں خوش فہمی اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن کم از کم اس کی وجہ سے زندگی تو آسان لگنے لگتی ہے۔ کہہ سکتی ہیں آپ۔ وہ اس کا تن سمجھ کر مسکرایا۔ اچھا تو شالیمار کرکٹ کلب بھی آتے ہیں جاگنگ کرنے؟ شہزاد نے اس دفعہ ڈائریکٹ حملہ کیا۔ ایک باؤلر وہاں نہیں آئے گا تو اور کہاں جائے گا؟ دوسری طرف وہ اس کے اندازے کی درستگی پر دل سے مسکرایا۔ پوچھیں گے نہیں کہ کیسے پتہ چلا مجھے؟ شہزاد کو حیرانگی ہوئی۔ ایک انٹیلیجنٹ ذہین بیرسٹر سے ایسا سوال کرنے کی حماقت کم از کم میں نہیں کر سکتا۔ اس دفعہ اسے شہزاد کو لاجواب کیا۔ تو کونے خدروں میں چھپ کر گھورنے کی بجائے سامنے آ کر بات کریں۔ اتنی بھی خوفناک نہیں ہوں میں، وہ ہلکے سے چڑھ کر بولی۔ میرے فیوریٹ فون کلر میں کوئی لڑکی بھلا کیسے خوفناک لگ سکتی ہے؟ اس کے شرارتی انداز پر شہزاد نے چونک کر دیکھا۔ وہ اس وقت نیوی بلو کلر کی جینس پر فون کلر کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ بہت خوب، اس کا مطلب کہ میرا اندازہ درست تھا۔ وہ تھوڑا سنجیدہ ہوئی۔ جناب آپ اندازے کی درستگی کی چھوڑیں اور اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹس بند کریں، ورنہ بیٹری ختم ہونے کے بعد پرابلم ہوگی۔ اس کی بات پہ وہ فوراً بکھلا کر کھڑی ہوئی۔ صبح جب وہ گھر سے نکلی تھی تو منگجا سا اندھیرا تھا اور گاڑی کی لائٹ چلانے کے بعد وہ شاید بند کرنا بھول گئی تھی۔ بائی دا وے یہ میری موم کی گاڑی ہے۔ وہ بات کرتے کرتے پارکنگ کی طرف چل پڑی۔ جی مجھے پتہ ہے 2 گاڑیاں ہیں آپ کے گھر میں، ایک مسز ٹینا کی استعمال میں ہوتی ہے اور دوسری آپ کی چھوٹی سسٹر رمیسا کے پاس۔ اگر کہیں تو رمیسا کی گاڑی کا نمبر بھی بتا دوں؟ اس کے لہجے میں شرارت کی فروانی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں، آپ صرف اپنی گاڑی کا نمبر بتا دیں۔ شہزاد کی فرمائش کو بے ساختہ انداز میں ہنسا۔ میں تو غریب سا بندہ ہوں، کہاں افورڈ کر سکتا ہوں گاڑی، چھوٹی موٹی بائک ہے میرے پاس۔ اس سے صاف ٹالا تھا۔ وہ بات کرتے کرتے اپنی گاڑی کے پاس آن رکی۔ اس کے بونٹ پر ایک سفید رنگ کا کھلتا ہوا گلاب پڑا تھا۔ اس نے پھول اٹھاتے ہوئے چاروں طرف گھوم کر دیکھا۔ پارکنگ میں کافی گاڑیاں تھیں اور زیادہ تر لوگ واپس جا رہے تھے۔ یہ پھول آپ نے رکھا ہے میری گاڑی پر؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی ناگواری در آئی۔ معذرت خواہ ہوں، آپ کی آمد کنفرم نہیں تھی ورنہ بکے لے کر آیا تھا۔ یہ بھی یہیں سے توڑا ہے۔ آفٹر آل روٹین لائف کی طرف پہلا دن تھا آپ کا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، ٹینا بیگم کی صبح آنے والی کال نے اسے حیران کیا، کیونکہ ان کی صبح 12 بجے سے پہلے نہیں ہوتی تھی۔ ایکسکیوز می، میری موم کی کال آ رہی ہے، بائے۔ شہزاد نے جلدی سے ٹینا بیگم کی کال اٹینڈ کی، جو حواس باختہ انداز میں بول رہی تھی۔ شیری تم کہاں ہو؟ فوراً گھر پہنچو۔ موم خیریت تو ہے نا؟ وہ ہلکا سے بکلائی۔ تمہیں پتہ ہے رومی کو پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے، بیرسٹر محمود کے بیٹے کے مرڈر کی جرم میں۔ ٹینا بیگم کی بات پر اس کا دماغ بھگ کر کے اڑا۔
اس خبر کو سننے کے بعد وہ انتہائی پریشانی سے کسی میزائل کی طرح اپنی گاڑی اڑاتی ہوئی شالیمار کلب سے نکلی۔ غائب دماغی کا عالم میں اس نے گاڑی کی ہیڈ لائٹس تک آف نہیں کی، دماغ میں بگولے کی طرح ایک ہی فقرہ گردش کر رہا تھا۔ رومی کو پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے مرڈر کے جرم میں۔ وہ کسی کا قتل کیسے کر سکتی ہے؟ شہزاد کا دل کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ پولیس کو یقیناً غلط فہمی تو نہیں ہوگی، ورنہ رومی اتنی بہادر تو نہیں ہے۔ اس نے خود کو تسلی دینا چاہیے، لیکن پولیس شک کی بنا پر کسی لڑکی کو کیوں گرفتار کرے گی؟ دماغ میں ایک اور سوچنے یہاں تک گیا، یقیناً کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہوگا۔ اس سوچ کے آتے ہی اس نے گاڑی کی اسپیڈ لاشعوری طور پر بڑھا دی۔ 110 کی اسپیڈ سے گاڑی چلاتی وہ ایک چوک پر پہنچی۔ اس نے دور سے دیکھا سگنل کھلا ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ بجلی کسی تیزی سے وہاں سے گزر جائے گی، لیکن وہ ابھی بھی کچھ فاصلے پر ہی تھی کہ سب سگنل زرد ہو گیا اور اس کے آگے جو موجود گاڑی ایک دم رک گئی، اور وہ جو خود ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھی، ایمرجنسی بریک کے باوجود اس کی گاڑی ٹھاک کر کے اگلی گاڑی سے ٹکرائی۔ اوہ نو! شہزاد نے انتہائی شرمندگی سے اپنا سر پکڑا۔ وہ جانتی تھی کہ غلطی سراسر اس کی اپنی تھی۔ زیادہ اسپیڈ کی وجہ سے وہ گاڑی پر اپنا کنٹرول نہیں رکھ پائی، جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہو گیا۔ آگے والی گاڑی سے کوئی فکرمند انداز سے نیچے اترا۔ اس کی نئی کار کا بمپر ٹوٹ چکا تھا۔ محترمہ، اپنی گاڑی ایک سائڈ پر کریں۔ ٹریفک وارڈن بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ آئی ایم سوری، مینٹلی کچھ ڈسٹرب تھی، اسے وقت پر بریک نہیں لگا سکی۔ اس نے نیچے اترتی اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ وہ کوئی 26-27 سال کا نوجوان تھا۔ اس نے بڑے تحمل سے اس کا ایکسکیوز سنا تھا۔ اس نے ایک ادھر میں شہزاد کی گاڑی کا بھی معائنہ کیا، وہاں بھی اچھا خاصا ڈینٹ پڑ چکا تھا۔ آپ لوگ طے کر لیں اب کیا کرنا ہے۔ پولیس کانسٹیبل اپنی جان چھڑوا کر دوبارہ چوک میں جا چکا تھا۔ ایکسٹریملی سوری، میری وجہ سے آپ کی گاڑی کا بمپر ٹوٹ گیا۔ شہزاد نے دل ہی دل میں نقصان کا تخمینہ لگایا۔ اٹس اوکے۔ دوسری جانب کمال بے نیازی کا مظاہرہ ہوا۔ شہزاد نے الجھ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ اس کا مطلب نہیں سمجھ پائی۔ پلیز ڈونٹ وری، آپ کا جتنا نقصان ہوا ہے میں ابھی پے کر دیتی ہوں۔ شہزاد نے اپنی گاڑی کی اگلی سیٹ پر رکھا ہینڈ بیگ اٹھایا۔ اس کی ضرورت نہیں، نقصان تو کسی سے کہیں پر بھی ہو سکتا ہے، میں ٹھیک کروا لوں گا خود ہی، ٹیک کیئر۔ وہ برٹش انگلش لہجے میں بڑی روانی سے انگلش بولتا ہوا اسے حیران کر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے مزید ایکسکیوز کرتی، ٹینا بیگم کی سیل فون پر آنے والی کال نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ سیل فون کان سے لگا کر تھوڑا سائڈ پر ہوئی۔ شیری، کہاں ہو تم؟ دوسری طرف ٹینا بیگم سخت جھنجھلائی ہوئی تھی۔ مام، آئی ایم جسٹ کمنگ، پلیز ویٹ۔ اپنی پیشانی مسلتے ہوئے اس نے انہیں دلاسا دیا۔ ہری اب، گاڑی کی ضرورت ہے مجھے۔ ان کے لہجے میں پریشانی کا عنصر نمایاں تھا۔ ڈونٹ وری مام، بی ریلیکس، آئی ایم کمنگ۔ اس نے بہت دھیرج سے کہا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ دیکھیں مسٹر، وہ جیسے ہی کال بند کر کے موڑی اسے دھچکا لگا۔ وہ اسے حیران کر کے کسی ہوا کی جھونکے کی طرح جا چکا تھا۔ خفت کی ایک لہر لہجے بھر کو ابھری اور پھر فوراً ہی معدوم ہو گئی۔ وہ پیشانی پر آئے پسینے کے نادیدہ قطروں کو صاف کرتی ہوئی دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بھلا مانس انسان تھا جو ایسے ہی چھوڑ گیا۔ وہ دل ہی دل میں مشکور ہوئی۔ 20 منٹ کے بعد اس کی کار اپنے بنگلے کے پورٹیکو میں داخل ہوئی، جہاں پہلے سے 2 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ وہ اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے نیچے اتری اور گھر میں ہونے والی غیر معمولی ہلچل سے اسے اندازہ ہوا گھر کے سبھی مکین اس خبر سے آگاہ ہو چکے تھے، ورنہ یہاں اتنی صبح سویرے جانے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ سردیوں کی نرم دھوپ بنگلے پر پھیل چکی تھی۔ وہ لاؤنج کا گلاس ڈور دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ کچن میں کھڑے کوک نے جھانک کر باہر دیکھا اور اسے سلام کر کے واپس مڑ گیا۔ اسی وقت ملازمہ چائے کی ٹرالی لیے کچن سے نمودار ہوئی۔ کون آیا؟ شہزاد نے لوازمات سے لدی ہوئی ٹرالی کو دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ ہارون صاحب۔ ملازمہ کی اطلاع پر اس کے اعصاب تن گئے۔ اور دوسری گاڑی کس کی ہے؟ اس کے چہرے پر بیزاری کے تاثرات نمودار ہوئے۔ کوئی وکیل صاحب ہے شاید۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ تم مام کو بتا دینا میں آ گئی ہوں۔ وہ مضطرب انداز میں سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کی پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ ڈریس چینج کر کے بالوں میں برش کرنے لگی۔ مجھے مام سے ملنا چاہیے، پتہ نہیں رومی کی کیا سچویشن ہوگی۔ اس نے ہیئر برش بیڈ پر پھینکا اور تیزی سے کمرے سے نکلی۔ ابھی وہ لاؤنج کی سیڑھیوں پر پہنچی ہی تھی کہ ڈائننگ روم کا دروازہ کھلا۔ ٹینا بیگم کے پریشان چہرے کے پیچھے ہارون رضا ہاتھ میں سگار پکڑے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ برآمد ہوئے۔ انہیں دیکھ کر شہزاد کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ کہا تھا نا تمہاری یہ بیٹی کوئی نہ کوئی کارنامہ ضرور سر انجام دے گی، دیکھ لو ویسا ہی ہوا۔ اعصاب شکن خاموشی میں ہارون کا تمسخرانہ لہجہ ٹینا بیگم کو بہت ناگوار گزرا۔ شہزاد نے انہیں سخت ناپسندیدگی سے دیکھا۔ تو کیا کروں، شوٹ کر دوں اسے یا پھانسی پر چڑھا دوں؟ انہوں نے ضبط اور برداشت کی آخری حدود کو عبور کرتے ہوئے تلخی سے کہا۔ جان چھڑواؤ اپنی اس کی شادی کر کے۔ شہزاد کو اس بے وقت کی راگنی پر کوفت ہوئی۔ فار گاڈ سیک ہارون، یہ کوئی موقع ہے ایسی باتیں کرنے کا؟ وہ بری طرح جھنجھلا گئی۔ باتیں تو ابھی بہت ہوں گی، ہمارے سوشل سرکل میں میڈیا تک خبر پہنچنے تو ذرا۔ ان کا چہرہ اس سے پہلے اتنا مسرت نہیں لگا تھا شہزاد کو۔ واٹ دا ہیل ہارون، اگر کوئی اچھی بات نہیں کر سکتے تو اپنا منہ بند رکھو۔ ٹینا بیگم نے بدلحاظی کے سارے ریکارڈ توڑے۔ وہ اس سچویشن میں بھی انتہائی نک سے تیار تھی۔ شہزاد سیڑھیاں اترتے ہوئے ان کی تیاری نوٹ کر چکی تھی۔ ہارون رضا نے انہیں جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تک کہ شہزاد کو دیکھ کر لحاظ کر گئے۔ ویسے بھی ٹینا بیگم کی اس بیٹی کا سرد انداز انہیں اپنی حد میں رہنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ السلام علیکم۔ شہزاد نے سر کو ہلکی سی جنبش دے کر انہیں بادل خواستہ سلام کیا۔ وسلام۔ وہ بھی مختصراً جواب دے کر سگار پینے لگے۔ تھینکس گاڈ شیری تم آ گئے، چلو ذرا میرے ساتھ۔ انہوں نے ہینڈ بیگ سے اپنے بے حد قیمتی گوگلز نکال کر بڑی نفاست سے ٹیشو پیپر سے اس کا شیشہ صاف کیا۔ ان کی بات پر ہارون رضا ایک دم بے چین ہوئے۔
اب کہاں جا رہی ہو صبح صبح چھاپا مارنے؟ ان کی مسکراہٹ، طنزیہ اور لہجہ آگ لگانے والا تھا۔ قریشی لا ایسوسیٹس کے آفس۔ انہوں نے بڑی تمکنت سے کسی راج ہنس کی طرح گردن اٹھا کر جواب دیا۔ اس وقت سیاہ رنگ کے سادہ سوٹ پر ہلکی بادامی رنگ کی شال اوڑھے وہ خاصی ڈیسنٹ لگ رہی تھی۔ واٹ؟ وہ انتہائی خفیہ و بجائی سے کھڑے ہوئے۔ اور وہ جو بابر خاقان آیا بیٹھا ہے ڈرائنگ روم میں؟ بے حد کٹیلی نظروں کے ساتھ انہوں نے اپنی بیگم کو دیکھا، جو انہیں اس وقت جوتے کی نوک پر بھی رکھنے کو تیار نہیں تھی، اور کسی زمانے میں ٹینا بیگم کی اسی ادا پر فریفتہ ہو کر انہوں نے اپنے 3 جوان بچوں کی موجودگی میں نہ صرف ان سے شادی کی، بلکہ جوش جذبات میں ایک ماربل فیکٹری بھی حق مہر میں لکھ دی تھی، جس پر وہ اکثر پچھتاتے تھے۔ یہ بابر خاقان، یہ لڑے گا میری بیٹی کا کیس؟ انہوں نے سلگتی نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا اور چٹک کر بولی، ہاں اچھا خاصا تو ہے۔ خود پر قابو پا کر وہ ذرا تحمل سے گویا ہوا ہے، یہ اچھا خاصا ہے۔ انہوں نے تنزیہ انداز میں اپنی بھویں اچکائیں، مجھ سے بات کرتے ہوئے 20 دفعہ اٹکا ہے یہ ڈفر، کورٹ میں جا کر کے حق دفاع کرے گا رومی کے کیس کا، تو پھر بلوایا کیوں تھا اسے؟ ہارون رضا کا مزاج بگڑا۔ مجھے کیا پتا تھا اتنا ایڈیٹ ہوگا تمہارا بابر خاقان، چائے پلا کر فارغ کرو اسے۔ ٹینا بیگم نے مزاحیے سے جھٹکا، جب سبھی کچھ تم نے خود کرنا تھا تو میری نیند کیوں برباد کی صبح صبح؟ ان کے ضبط کا پیمانہ جھلک گیا، اور ویسے بھی وہ مزاجاً خاصے شارٹ ٹیمپر تھے، تبھی تو ان کی اور ٹینا بیگم کی ہر وقت ٹھنی رہتی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا تم اپنے جیسا نمونہ اٹھا کر لے آؤ گے میرے پاس؟ شہزاد نے اس فضول بحث پر خوف بھرے انداز میں وال کلاک کی طرف دیکھا۔ ٹائم تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ اب سیف الرحمن جیسے اسٹرانگ سورسز تو ہیں نہیں میرے پاس۔ ان کے طنزیہ انداز پر ٹینا بیگم کے چہرے پر خون چھلکا۔ وہ تو پوری ایک لا فرم ہائر کر لے گا کھڑے کھڑے تمہاری بیٹی کے لیے۔ ہارون کی طرف سے اس قدر براہ راست حملے کی توقع نہیں تھی انہیں، اور شہزاد کی موجودگی میں تو یہ فقرہ ایک کوڑے کی طرح ان کے اعصاب پر برسا تھا۔ میرا خیال ہے مجھے بھی کسی کام کے بندے سے یہ رابطہ کرنا چاہیے۔ تم جیسے تو میں اپنا اور دوسروں کا ٹائم ہی ویسٹ کر سکتے ہیں۔ ان کی جوابی کارروائی نے ہارون رضا کو مشتعل کیا۔ شٹ اپ! وہ ایک دم دہاڑے۔ شہزاد نے ناگواری سے ہارون رضا کی طرف دیکھا۔ ان کی خوفزدہ آنکھیں غصے کی زیادتی سے مزید سرخ ہوئیں، اور ویسے بھی عادی پینے والوں کی طرح ان کی آنکھوں میں ہر وقت ہی گلابی پن تو ویسے ہی جھلکتا تھا، اس وقت تو وہ کسی کوئلے کی طرح دہک رہے تھے۔ یو شٹ اپ! وہ اسی سنسنی سے گویا ہوئی جو ان کے مزاج کا خاصہ تھا۔ گو ٹو دا ہیل! وہ بزائی سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھے۔ اپنے اس گدھے کو بھی لے آؤ ساتھ جسے ہانکنے کے لیے لے آئے تھے صبح صبح۔ ٹینا بیگم نے بزائی سے جھٹکا۔ مام پلیز کول ڈاؤن! شہزاد نے بتاثر انداز میں انہیں مخاطب کیا۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر گلاس ڈور کھول کر باہر نکلی، پورٹیکو میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھی۔ ابھی ان کی نظر اس ٹینٹ پر نہیں پڑی تھی جو آج ہی شہزاد باہر سے تمغے کی طرح سجا کر لائی تھی۔ مری ایکسپریس وے پر اس وقت بے تحاشا رش تھا۔ 1 گھنٹہ ٹریفک جام میں پھنسنے کے بعد محمد ہادی کی گاڑی جیسے ہی شہر میں داخل ہوئی، اس نے سکون کا سانس لیا۔ مری میں عام دنوں میں ہی گاڑیوں کا کافی ہجوم رہتا تھا، لیکن ویکینڈ پر تو صورتحال خاصی کمبی ہو جاتی تھی۔ اس کے سیل فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف مسز عالیہ قریشی تھیں۔ جی ماما! اس نے فوراً ہی کال اٹینڈ کی۔ گھر پہنچ گئے ہو تم؟ نہیں، 15 سے 20 منٹ لگیں گے مزید۔ اس نے رسٹ واچ کو دیکھ کر اندازہ لگایا۔ دیکھو، گھر پہنچتے ہی گل خان کو کہنا لنچ باکس سے سارے سالن نکال کر فریزر کر دے۔ ان کے محبت بھرے انداز پر مسکرایا۔ اور کوئی حکم؟ وہ شرارتی انداز سے گویا ہوا۔ نیکسٹ ویکینڈ پہ ضرور آنا، میں اپنے ہاتھوں سے کوکنگ کر کے دوں گی تمہیں انشاءاللہ۔ اب فون بند کر دیں، سامنے ٹریفک وارڈن کھڑا ہے، چلان کر دے گا میرا۔ اس نے جلدی سے فون بند کیا اور سی ڈی پلیئر چلایا۔ اپنی پسند کا میوزک سنتے ہوئے وہ جیسے ہی اپنے گھر کے سامنے پہنچا، اس کا دماغ بھگ کر کے اڑ گیا۔ کوئی سیاح اپنی گاڑی اس کے گیٹ کے سامنے پارک کر کے جا چکا تھا۔ کوفت اور بیزاری کا اس پر بڑا بھرپور حملہ ہوا تھا۔ اس نے ایک سائڈ پر گاڑی کھڑی کی اور سامان باہر نکالا۔ ماما نے اچھا خاصا بڑا ٹفن اس کے ہمراہ کر دیا تھا۔ وہ جیسے ہی اپنے گھر کے چھوٹے گیٹ سے سیڑھیاں اتر کر نیچے جانے لگا، اس کی نظر میر ہاؤس پہ پڑی، جہاں کرکٹ کا میچ زوروں پر تھا۔ عبداللہ شوار گینگ نے ایک طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا تھا۔ وہ اتنا کھیل نہیں رہی تھی جتنا شور مچا رہی تھی۔ ان لڑکیوں کو بھی سکون نہیں ہے۔ وہ بجائے سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ او چھکا! ساتھ والے لون سے ایک دم شور برپا ہوا۔ اس سے پہلے کہ حاجی سر اٹھا کر شاید افریدی کی جانشین کو دیکھتا، ایک بھاری بھرکم سے گیند اڑتی ہوئی آئی اور میزائل کی طرح اس کے ہاتھ میں پکڑے ٹفن سے ٹکرائی، اور ٹفن ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے لون میں جا گرا۔ سرسوں کا ساگ، کھیر اور حلیم، تینوں کے ڈبے زمین بوس ہو کر اب آپس میں شیر و شکم ہو چکے تھے۔ اوہ نو! ہادی کا صدمے سے برا حال ہوا۔ ماما کی سارے دن کی محنت اس وقت مٹی میں مل چکی تھی۔ مارے گئے۔ دورے شہوار، طوبہ اور نمیرہ دیوار سے جھانکتے ہوئے یہ منظر دیکھ چکی تھی۔ اسی لمحے ہادی نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ ذرا نیچے تشریف لائیں۔ اس کی پیشانی کی عمودی لکیریں گہری ہوئیں۔ اس نے اپنے اندر کے ابلتے ہوئے لاوے کو بمشکل دباتے ہوئے ہاتھ سے دورے شہوار کو نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ سوری، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہ منڈے سے جھانکتے ہوئے شوخی سے گویا ہوئی۔ ایک اندیکھی غصے کی آگ نے ہادی کے وجود کا احاطہ کیا۔ اسے لگا جیسے اس نے مزید ضبط کی کوشش کی تو یہ آگ اس کے سارے وجود کو جلا کر بھسم کر دے گی۔ وہ کچھ سوچ کر پلٹے اور اب تیز سے چلتے ہوئے ان کے قدم میر ہاؤس کی طرف تھے۔ پلٹا؟ ہادی ہے نا؟
دور شوار کو پہلے تو سمجھ ہی نہیں ہے، اور جیسے ہی اس نے ہادی کو اپنے گیٹ کی طرف جاتے دیکھا اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی. وہ ہرنی کسی تیزی سے کلانچے بھرتے ہوئے نیچے اتری. بھاگو، وہ سڑی ڈالا ہے اپنے گھر. دور شوار کی بات پر ان دونوں کو کرنٹ لگا اور اگلے لمحے وہ بجلی کی سی سرحد سے اندر کی طرف بھاگی. لیکن شاید آج ان کے ستارے گردش میں تھے. محمد ہادی جیسے ہی ان کے گیٹ پر پہنچا، برہان کی لینڈ کروزر وہاں آ کر رکی. انہوں نے حیرانگی سے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا جس کا چہرہ غصے کی ذاتی سے تمتما رہا تھا. وہ انتہائی مناسب لفظوں میں اپنا شکایت نامہ جمع کروا کر دوبارہ گھر پہنچا تو سامنے ٹفن کی بربادی کا منظر دیکھ کر اس کا خون دوبارہ سے کھول اٹھا. لیکن اب وہ مطمئن تھا کہ اس کی کاٹی ہوئی FIR پر کوئی نہ کوئی عمل درآمد ضرور ہو. ہال کمرے میں تاجدار بیگم نے ایک دفعہ پھر عدالت سجا رکھی تھی. دور شوار، طوبہ اور نمیرہ ایک لائن میں سر جھکائے کھڑی تھی اور تاجدار بیگم کے ساتھ بیٹھے برہان لالا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان تینوں کو پنکھے سے لٹکا دیتے. توبہ توبہ، قرب قیامت کی نشانیاں ہیں. اب گھر کی جوان جہان بچیوں کی شکایتیں لے کر لڑکے آئیں گے اڑوس پڑوس سے. تاجدار بیگم انتہائی غصے سے انہیں گھورتے ہوئے بولی. پرابلم کیا ہے تم لوگوں کے ساتھ؟ برہان دبی آواز میں غرائے. I'm sorry لالا، ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا ایسا. دور شوار نے ان کی ملامتی نظروں سے گھبرا کر جواب دیا. ضرورت کیا تھی بھلا مسٹنڈوں کی طرح یہ گیم والا کھیلنے کی؟ تاجدار بیگم چڑ کو بولی. اتنی شرم آ رہی تھی مجھے اپنے گھر کی خواتین کا ذکر کسی غیر مرد کے منہ سے سن کر. برہان غصے سے ٹہلنے لگا. منہ توڑ دینا تھا اس شکایتی ٹٹو کا. دور شوار کی زبان پسلی. تم تینوں کی ٹانگیں نہ توڑ دوں تاکہ ارد گرد کے لوگوں کی زندگیاں سکون سے گزرے. وہ اپنے غصیلے جذبات پر قابو پا کر ٹھہر کر بے رچک لہجے میں بولتے ہوئے ان تینوں کی روح فنا کر گئے. میری تو زندگی عذاب کر رکھی ہے ان لڑکیوں نے. آج تو صاف بات کروں گی ان کی داجی سے. نور محل میں رکھے انہیں پاس پتہ چلے انہیں بھی انسانوں کی طرح کیسے رہتے ہیں. تاجدار بیگم کی دھمکی نے ان تینوں کا رہا سکون بھی برباد کر دیا. کیا سوچتا ہوا ہوگا وہ بھلا مانس شتر بے مہار کی طرح چھوڑ رکھا ہے اپنے گھر کی خواتین کو. برہان غصے سے ٹہلنے لگا. اور جو ہم سوچتے ہیں اس کمینے کے بارے میں، اسے پتہ چلے گا تو گولی مار لے خود کو. دور شوار نے دل میں سوچا. یہ شرمگیز جملہ وہ کم از کم برہان لالا کے سامنے بولنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی. اتنی تو عقل تھی اس میں. دوبارہ تم تینوں میں سے کوئی مجھے سامنے والے لان میں نظر آیا تو نور محل نہیں بڑی حویلی بھجوا دوں گا بابا سے کہہ کر. برہان کی دھمکی آمیز انداز پر ان تینوں نے دہل کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا. بڑی حویلی کا جانے کا تصور ہی ان تینوں کے لیے بڑا خوفناک تھا. ایک تو ملتان کی گرمی اور اوپر سے اپنے فارم ہاؤس کے پاس بنی حویلی کے آس پاس کوئی چرند پئی نظر نہیں آتا تھا. اس لیے بڑی حویلی ان سب کے لیے کسی قید خانے سے کم نہیں تھی. اسی وقت نابیہ چائے کی ٹرے لیے ہال کمرے میں داخل ہوئی. اس نے کھڑکیوں سے سامنے کرسی پر بیٹھے برہان کو دیکھا. سرمئی کلر کی کرتا شلوار میں وہ قمیص کی آستینوں کو کونیوں تک موڑے گھنی مونچھوں کے نیچے خفا سے لبوں کے ساتھ بہت شاندار لگ رہے تھے. چائے، وہ اتنی آہستگی سے بولی کہ برہان مشکل سن پائے. میرا موڈ نہیں ہے، وہ دوستی سے کہتے ہوئے کھڑے ہوئے اور کسی سے مخاطب ہوئے بغیر کمرے سے نکل گئے. اس بے رخی پر رابعہ کا دل ایک دم ٹوٹا اور آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی. بے دردی پیا، بڑا ظلم کیا. دور شوار نے ہلکا سے گنگنا کر چائے کا کپ اٹھایا. الائچی نہیں ڈالی اس نے پہلا گھونٹ بھرتے ہی برا سے منہ بنایا. طوبہ اور نمیرہ نے بمشکل اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا. چٹکی بھر زہر ڈال دو اس میں، ہماری تو جان چھوٹے اس سے. تاجدار بیگم گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھی اور کھا جائے والی نگاہوں سے اپنی اکلوتی دختر نیک اختر کو گھورتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی. ان کے جانے کے بعد وہ تینوں کھلکھلا کر ہنسی. اس شکایتی ٹٹو کو تو میں چھوڑوں گی نہیں. دور شوار نے بلند آواز سے اپنے عزائم سے آگاہ کیا. جو غلط خبر نہ ہو تو. طوبہ نے تاجدار بیگم کا چائے کا کپ اٹھایا. ویسے چکر شاندار لگائے تھے تم نے. اس کے لنچ باکس سے تو بخیے ادھر گئے تھے. نمیرہ گلا پھاڑ کر ہنسی. شرم کر لو تم تینوں. انابیہ نے خود کو سنبھال کر ملامتی نگاہوں سے ان تینوں کی طرف دیکھا. اب نہیں آتی تو کیا کریں؟ نمیرہ طوبہ کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسی. ویسے بیا آپ سوچیں اس بے دردی پیا کے ساتھ گزارا کیسے کرنا ہے؟ دور شوار نے شرارتی نظروں سے اسے اپنے بھائی کے حوالے سے چھیڑا. انابیہ کا چہرہ شرم سے گلابی ہوا. فضول باتیں جتنی مرضی کروا لو تم لوگوں سے. انابیہ نے ہنس کر بات ٹالی. اسی لمحے برہان دوبارہ کمرے میں داخل ہوا. ایسے لگا جیسے کسی نے پھونک مار کر ہر چیز کو پتھر کا کر دیا ہو. ان تینوں کی مسکراہٹیں گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہوئی اور انہوں نے اندر داخل ہوتے ہی تینوں کو سخت نظر سے گھورا. رزلٹ آ گیا تم تینوں کا. دور شوار کو ایسے لگا جیسے کسی نے کمرے میں سور بھونک دیا ہو. اچھا کب؟ دور شوار نے خوش خلق کو ترک کر کے پوچھا. جس وقت آپ دوسروں کے چھکے اڑا رہی تھی شامل کی کال آئی ہے ابھی. ان کے تنزیہ انداز پر ان تینوں نے سر جھکا لیا. کیسا رہا؟ نمیرہ نے ہلکا سا جھک کر پوچھا. حالانکہ برہان کے چہرے پر چھائی ناراضگی کے بعد اس سوال کی کوئی تک نہیں بنتی تھی. جیسے پیپرز دیے تھے ویسا ہی رہا. برہان تلخ انداز میں گویا ہوئے. لالا پلیز بتائیں نا. دور شوار نے بے صبری سے ان کی بات کاٹی. الحمدللہ تم نے اور طوبہ نے کیمسٹری میں اور نمیرہ صاحبہ نے پاک اسٹڈیز میں جھنڈے گاڑ دیے ہیں. مبارک کو بڑا شاندار رزلٹ آیا ہے. واٹ؟ برہان کے طنزیہ لہجے پر انہیں لگا جیسے میر ہاؤس کی چھت ان کے سر پر آن گری ہو. وہ سب اپنی جگہ منجمد ہو گئی. ان سب کو شدید صدمہ پہنچا تھا. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. انابیہ نے مسکراتے ہوئے ان کے زخموں پر مزید نمک چھڑکا.
وہاں رکھی چائے کی ٹرے اٹھائی اور کمرے سے نکل گئی، جبکہ وہ تینوں آواز باختہ چہروں کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھتی رہ گئیں۔ رومیسا نے 24 گھنٹوں میں زندگی کا انتہائی تلخ اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا روپ دیکھا تھا۔ حوالات کے پیچھے کھڑے اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے اعصاب شکنجے میں کس دیے ہوں۔ اس قدر غیر متوقع خوفناک واقعہ نے اس کی حواس چل کر دیے تھے۔ وہ شدید قسم کی گہری ذہنی پسماندگی کا شکار تھی۔ اس حادثے نے اس کے سارے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ تو آزاد فضاؤں کا پرندہ تھی، جسمانی قید دور کی بات، وہ تو اپنے خیالات پر بھی کسی قسم کی بندش پسند نہیں کرتی تھی۔ لیکن قسمت نے اسے عجیب طریقے سے سلاخوں کے پیچھے لاپٹ رکھا تھا۔ وہ شدید پریشانی میں ہیجانی انداز کے ساتھ مسلسل ٹہل رہی تھی۔ آنکھوں میں پھیلی سرخی اور وحشت اس کی بدترین ذہنی کیفیت کی غماز تھی۔ خشک ہونٹ، بے رونق جلد اور لب بھینچے، سر جھکائے وہ ایسے کھڑی تھی جیسے اس کا سارا تنتنا اور سارا غرور چند گھنٹوں میں ختم ہو گیا۔ اس کے لیے سب سے بڑی صدمے کی بات یہ تھی کہ اس حادثے میں موجود اس کی دوست کنزا کو اس کے والد بریگیڈیئر وقار درانی نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے نہ صرف چند گھنٹوں میں ضمانت پر رہا کروا لیا تھا بلکہ FIR سے اس کا نام تک نکلوا لیا تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ٹینا بیگم کے تعلقات بھی خاصے ہائی لیول پر تھے، لیکن جسٹس محمود کی فیملی کے ساتھ پنگا لینا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ٹینا بیگم ابھی شہزاد کے ہمراہ پولیس اسٹیشن پہنچی تھی۔ اگرچہ ایس پی نیاز جنجوعہ کی کال کی وجہ سے انہیں بھی اسپیشل پروٹوکول دیا جا رہا تھا، اور پھر اس تھانے کے انچارج کے پاس آنے والی فون کال سے ڈیوٹی پر موجود آفیسرز کو اندازہ ہو گیا تھا کہ دوسری طرف بھی خاصی تگڑی پارٹی تھی۔ ٹینا بیگم کا بات کرنے کا انداز بھی کچھ ایسا تھا کہ اگلا ایک لمحے کو جواب دینے سے پہلے ضرور سوچتا تھا۔ سیاہ رنگ کے ٹنگ ٹراؤزر کے ساتھ شارٹ شرٹ پہنے انہوں نے ہلکا سا اسکارف گلے میں لٹکا رکھا تھا، سر پر قیمتی گوگلز ٹکائے، ہائی ہیلز کے ساتھ ٹک ٹک کرتی وہ جب سیف الرحمان سے گفتگو کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن کے اس حصے کی جانب آئی جہاں رومیسا قید تھی، انہیں اپنی بیٹی کا اجڑا حلیہ، زرد رنگت اور وحشت زدہ آنکھیں دیکھ کر ایک دم دھچکا لگا۔ واٹ دا ہیل یار، نکالو اسے باہر، کیا حالت کر رکھی ہے میری بیٹی کی؟ وہ دمنگ لہجے میں ایک دم چیخی۔ مام فار گاڈ سیک، مجھے بچا لیں۔ رومیسا کی آنسوؤں میں ڈوبی نمکین آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ٹینا بیگم کے مضبوط اعصاب ایک دم ڈھیلے پڑ گئے۔ رومیسا کے ساتھ ان کے لاکھ اختلافات صحیح، لیکن اسے اس حالت میں دیکھنا ان کے لیے کسی بڑے امتحان سے کم نہیں تھا۔ سیفی فوراً پہنچا۔ ان باسٹرڈ نے میری بیٹی کو اتنی گندی جگہ پر قید کر رکھا ہے، ان کی ہمت کیسے ہوئی؟ ان کے لہجے میں چھپی صدمے کی کیفیت اب غم و غصے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اگلے ایک گھنٹے میں ٹینا بیگم اپنا سارا اثر رسوخ استعمال کر کے رومیسا کی ضمانت کروانے میں تو کامیاب ہو گئی تھی، لیکن اس عرصے میں انہیں بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کیس ان کی بیٹی کے گلے پڑنے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ رومیسا کی گاڑی تھی، جس کے ساتھ ٹکرا کر روہیل محمود کو حادثہ پیش آیا تھا، اور جسٹس محمود کی فیملی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ اس وقت گاڑی رومی نہیں کنزا جبار چلا رہی تھی۔ آپ لوگوں نے کنزا وقار کا نام کیوں نکالا ہے؟ جبار وقار؟ آپ لوگوں نے کنزا وقار کا نام کیوں نکالا ہے FIR سے؟ ٹینا بیگم دوستگی سے گویا ہوئی۔ انہوں نے FIR میں صرف آپ کی بیٹی کا ہی نام لکھوایا تھا۔ ایسے چونوں نے نظر چرا کر دیکھا۔ ٹھیک ہے چلیں، یہ مان لیا، لیکن اس وقت پیٹرولنگ میں موجود پولیس آفیسرز یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ گاڑی کون ڈرائیو کر رہا تھا۔ دیکھیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے اس چیز کی طرف دھیان نہیں دیا۔ ایسے جو کی بات پر ٹینا بیگم جھنجھلا سی گئی۔ ان سے کہیں پولیس ڈپارٹمنٹ چھوڑ کر کوئی ٹھیلا لگا کر بیٹھ جائیں، اگر وہ ان چیزوں پر دھیان نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ دیکھیں مسز سہگل، آپ اچھی طرح جانتی ہیں ہم لوگ بے بس ہیں اور وہی کرنا ہوتا ہے جس کے آرڈرز ملتے ہیں۔ آپ پلیز کوئی اچھا وکیل ہائر کر کے اپنی بیٹی کا دفاع کر لیں۔ ایسے چو نے نرمی سے انہیں مشورہ دیا۔ ویسے بھی ٹینا بیگم کے اختیارات کا اندازہ انہیں بھی ہو گیا تھا۔ مام یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں نکلنا چاہیے۔ شہزاد نے میز پر رکھا اپنا سیل فون اٹھایا اور فیصلے کن انداز میں کھڑی ہوئی۔ ٹینا بیگم پولیس اسٹیشن سے نکلی تو اچھی خاصی فکر مند تھی۔ شہزاد نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہی بیک مرر سیٹ کیا۔ رومیسا خوفزدہ انداز میں بالکل سکڑی ہوئی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ مام کو کافی کالز آ رہی ہیں، اور چونکہ شہزاد انہیں اچھی طرح سمجھا کر لائی تھی، اسی لیے ان کا رومی کے ساتھ ان کا رویہ خاصا بہتر تھا۔ انہوں نے جیسے ہی اپنی کال بند کی، شہزاد نے رومیسا کو مخاطب کیا۔ تم کیا پہلے سے جانتی ہو روہیل محمود کو؟ نہیں۔ وہ اضطراری کیفیت میں اپنے ہاتھوں کے ناخن چبا رہی تھی۔ شہزاد کو ہلکی سی گھن محسوس ہوئی۔ پھر وہ تمہارے پیچھے کیوں آیا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ میرا جھگڑا ہو گیا تھا اس کے ساتھ کلب میں۔ تمہیں ضرورت کیا تھی کلب جانے کی؟ ٹینا بیگم نہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑی، اور ان کی دخل اندازی شیری کو سخت ناگوار گزری تھی۔ مام پلیز۔ شہزاد کے تنبیہی لہجے پر وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ وہ بدتمیزی کر رہا تھا میرے ساتھ۔ پھر تم نے اسے کیا کہا؟ غصے میں آ کر تھپڑ مار دیا، اس نے ہلکا جھجک کر کہا، اور ٹینا بیگم نے خطرناک نگاہوں سے اس سے گھورا لیکن منہ سے خاموش رہی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ شہزاد بالکل پرسکون انداز میں اس سے پوچھ رہی تھی جیسے وہ اسے کسی فلم کی کہانی سنا رہی ہو۔ پھر وہ ہمارے پیچھے آ گیا، اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا اور اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی۔ رومی کا لہجہ بھر آ گیا۔ اوہ نو! پھر؟ وہ ہلکی سی بے چین ہوئی۔ وہ مجھے اور کنزا کو فالو کرتے ہوئے اچانک ہماری گاڑی کے سامنے آ گیا، اور ٹرسٹ می شیری، ہم نے جان بوجھ کر ہٹ نہیں کیا اسے، وہ خود اپنی غلطی سے ٹکرایا تھا۔ رومیسا نے گھبرا کر اپنی بہن کو زبائی دی۔ کنزا جانتی ہے اسے پہلے سے؟ اس نے کچھ سوچ کر اگلا سوال کیا۔
हाँ, बेकन हाउस में क्लास फेलो रह चुका है वो इसका। रुमैसा ने सर झुकाकर शर्मिंदगी से कहा। और तुम उसकी बाकी कमीनगी देखो, कैसे अपनी बेटी को मक्खन में से बाल बाल की तरह निकाल कर ले गया। टीना बेगम का बस नहीं चल रहा था कि वो कंजा उसके बाप को शूट कर दी थी, जिनकी इस हरकत ने रुमैसा का केस खासा कमज़ोर कर दिया था। दूसरी सूरत हाल में कोई ना कोई बीच की राह निकल ही आती। अब तुम क्या कहती हो? टीना बेगम ने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। डोंट वरी मॉम, इंशाल्लाह कोई ना कोई राह निकल आएगी। शहजाद के पुरसकून अंदाज पर टीना बेगम के असाब भी कुछ रिलैक्स हुए। सुरमई बादलों की टोलियाँ बड़े मस्त अंदाज में मरी के पहाड़ों पर रक्स करती फिर रही थी। कदरे तेज़ और खौंखवा उन्हें अपने बाहों में लिए इधर उधर घूम रही थी। लॉन की बाउंड्री वॉल के साथ लगे पौधे अजीब सरमस्ती के आलम में झूम रहे थे। मीर हाउस में इस वक्त खिलाफ मामूल बड़ी खामोशी तारी थी। ताजा बेगम अपनी मुलाजमत संदर को छोड़ने नूर महल गई हुई थी और शारका बेगम सुबह से अनाबे के हमरा मुलाजमी से स्टोर की तफसील सफाई करने में मगन थी। इस वक्त सभी की शामत आई हुई थी। पुराना काट कबाड़, गैर इस्तेमाल शुदा बर्तन और पुराने अखबार के बंडल, सभी कुछ वहाँ बिखरा हुआ था। अल्लाह माफ़ करे, दुनिया जहाँ का गन कर रखा है यहाँ। शारका बेगम ने घर से बचने के लिए दुपट्टा नाक पर रखा हुआ था। आधा घंटा इन मिसालों और अखबारों का है। मुलाजमा रशीदा ने एक बंडल लाकर ज़मीन पर रखा। अस्तग़फिरुल्लाह, ये क्या है? शारका बेगम मुँह बनाकर पीछे हटी। दुर-ए-शवार और तूबा के डाइजेस्ट और फैशन मैगजीन्स। नबिया ने हल्का सा चक्कर कहा। शुक्र है मेरी नमीरा को कैसे चस्का नहीं। वैसे तो सारी बात तरबियत की होती है। नजरत अम्मी अल्लाह जाने किस कोने से निकल कर सामने आ गई। हाँ, तभी पोजीशन ले लेकर पिंडी बोर्ड की छत फाड़ रखी है उसने। इनकी सौकन जल कर बोली, इंशाल्लाह रिजल्ट आने वाला है, देख लीजिएगा, अच्छे नंबरों से पास होगी। अनाबे को नजरत अम्मी की लाइन पर रश्क आया। वो चाहते हुए भी उन्हें नहीं बता सकी कि रिजल्ट आ चुका है, क्योंकि उसकी अपनी बहन एक मजमून में उड़ गई थी। रशीदा, उठाओ ये सब और फेंको रद्दी में। शारका बेगम की अगले हुक्म पर हड़ाविया भुखला गई। मैं जानती थी कि दुर-ए-शवार तूबा की मिसालों में जान थी और उन्होंने अपनी पसंदीदा तहरीरों वाले शुमारे संभाल कर रखे हुए थे। अम्मी, दुर-ए-शवार बहुत शोर मचाएगी, अनाविया ने मुहताज अंदाज में कहा। मचाती रहे। उन्होंने कमाल बेनियाजी का मुजाहरा किया। वैसे खैर है, ये लड़कियों की बोलती क्यों बंद है आज? उन्हें घर में पहले गैर मामूली सन्नाटे का एहसास हुआ। दुर-ए-शवार के रूम में है शायद, फिर कोई नई खीर पक रही होगी वहाँ। उनको कौन सा सुकून है? उनके जलकर बोलने पर अनाबे को हंसी आ गई। मैं ज़रा देखूं, खान साहब ने दोपहर में फ़ोन करने का कहा था। नुसरत अम्मी अपनी सौगंध शारका बेगम को सुनाने के लिए दानिस्ता ऊंची आवाज़ें बोलते हुए अपनी कमरे की तरफ बढ़ गई। इस औरत का घटियापन सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगा। शारका बेगम को गुस्सा आ गया। आप छोड़ें उन्हें, जाकर किचन देखें, ताई अम्मी आने वाली होंगी। अनाबिया ने उनकी तवज्जो दूसरी जगह मबजूल करवाई। तुम ये सारा गंद उठाओ, वरना घर आती जेठानी साहबा का मूड ऑफ हो जाएगा। वो बड़बड़ाती हुई सीढ़ियाँ उतरकर नीचे चली गई। अनाबिया ने सुकून का सांस लिया और सबसे पहले इंडाइजेस्टिव के लिए एक महफूज ठिकाना तलाश करने के लिए इधर उधर नज़र दौड़ाई। इसके बाद इसे तजियाती इजलास में शिरकत करनी थी, जो इस वक्त दुर-ए-शवार के कमरे में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। मीर हाउस के फर्स्ट फ्लोर पर वाक़ई दुर-ए-शवार के कमरे में इस वक्त वाकई शाम गरीबा मनाई जा रही थी। कमरे में 0 वाट का जर्द बल्ब जल रहा था और कारपेट पर सफ़ेद चादरें बिछाकर इन पर गाँव तकिए रखे हुए थे। साइड मेज़ पर अगरबत्ती दहक रही थी, जिससे कमरे की फ़िज़ाओं को अपनी खुशबू से मुअत्तर कर रखा था। गाँव तकिए से टेक लगाए वो तीनों सियाह रंग के सूट पहने गम का इश्तिहार बनी बैठी थी। सीडी प्लेयर में हामिद अली बैला की आवाज़ में काफ़ी के बोल कमरे के माहौल में उदासी के मज़ीद रंग भर रहे थे। क्या मैं नहीं पढ़ी ये सब? मायनी में नहीं पढ़ना आता मुझे। सफ़ेद रंग की चांदनियों के एन दरमियान में दुर-ए-शवार के लैपटॉप पर FSC के रिज़ल्ट की वेबसाइट खुली हुई थी, जिसे वक़्फ़े से इस उम्मीद पर चेक किया जा रहा था कि शायद इम्तिहानी नताइज में कोई मौजूदाना तब्दीली आ जाए। ये शाम गरीबा इन तीनों के कंपार्ट आने के गम में मुनक़्क़िद की गई थी। तुम मानो या ना मानो, इस कमीने की बद्दुआ लगी है हमें, दुर-ए-शवार ने रंजीदा लहजे में इंकशाफ किया। किस कमीने की? नुमेरा ने मुँह बनाकर ऐसे पूछा जैसे इनके पास कमीनों की पूरी लिस्ट हो। एक ही तो है वो खबीस, हमारा हमसाया चुगलखोर। दुर-ए-शवार तड़प कर बोली। बुरहान लाला की शाम में की हुई बेइज्जती का दुख अभी भी ताज़ा था। अल्लाह करे वो भी फेल हो जाए अपने सारे सब्जेक्ट्स में। तूबा ने दुखी दिल से बद्दुआ दी। बेवकूफ़ लड़की अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आया जॉब में, बद्दुआ तो कोई ढंग की दे दो। नुमेरा ने मुँह आते हुए तस्सी की। अल्लाह करे इसकी शादी हो जाए किसी भेंगी लड़की से, और वो सारी ज़िंदगी यही समझता रहे कि वो उसे देख रही है, जबकि वो उसके दोस्त को लाइन मार रही हो। तूबा की एक बद्दुआ पर नुमेरा को नचाते हुए भी हंसी आ गई। दांत तो ऐसे निकाल लो जैसे बोर्ड में टॉप किया हो। तूबा ने जलकर बिल्कुल तायम्मा के स्टाइल में ताना दिया। तुम अपने कंप्यूटर का कीबोर्ड यहाँ रखो, मैं अभी टॉप जाती हूँ। नमीरा अपनी जगह पर खुद ही हंसी। किसी ने भी इसका साथ नहीं दिया। ऐसे थर्ड क्लास जोक करने की बजाय अपनी फेल होने की वजूहत ढूंढो। सच्ची बात तो ये है कि मुझे तो बाबा कौम कायद आज़म की आह लगी है। वो जो 14 नुकात की बजाय 18 नुकात दिखे थे ना, वही कमबख्त गले पड़ गए मेरे।
نمیرہ نے اپنے فیل ہونے کی سب سے بڑی وجہ ڈھونڈ لی اور مجھے کیمسٹری کی میم ذکیہ کی جن کی پورا سال نقلیں اتاری تھی میں نے اینک پہن کر. طوبا نے بھی رنجیدگی سے اپنے گناہ کا اعتراف کیا. ان دونوں کی دیکھا دیکھی شعیب بھی اٹھ کر بیٹھ گئی. آپس کی باتیں تم لوگ مانو یا نہ مانو, مجھے اس خبیث ہادی کی آہیں ڈوبی ہیں. درشوار نے اپنا ہاتھ ماتھے پر رکھا بالکل شمی والا کے اسٹائل میں آہ بھر کر مزید اضافہ کیا. کتنا سوچا تھا یونیورسٹی جائیں گے, ڈیشنگ اور اسمارٹ لڑکوں کے ساتھ پڑھ کر اپنے خاندان کا نام روشن کریں گے, لیکن افسوس صد افسوس, دل کے ارماں آنسو میں بہہ گئے. درشوار کی ایکٹنگ عروج پر تھی. پیاری بہن, اتنے سرد موسم میں ٹھنڈی آہیں بھر کر مزید ٹھنڈک میں اضافہ مت کرو. میری تو پہلے ہی 4 پسلے ہیں, خدا نخواستہ نمونیا نہ ہو جائے. طوبا نے منہ میں آتے ہوئے درشوار کی وارڈروب سے ایک شال نکال کر اوڑھی. دروازے پر ہلکی دستک نے اس لمحے ان تینوں کو بیزار کیا. آہستہ سے دروازہ کھول کر ارسل اندر داخل ہوا. ٹراؤزر کی جیب میں ہاتھ ڈالے اس نے انتہائی حیرانگی سے کمرے کا ناقدانہ انداز میں جائزہ لیا. یہ کس فلم کا سیٹ لگا رکھا ہے یہاں؟ اس نے ابروج کاٹ کر پوچھا. دل جلے گا, طوبا نے جل کر جواب دیا. چلو پھر اس خوشی میں شامیر سے بات کرو, کیونکہ تم تینوں کے نمبر بن جا رہے ہیں. ارسل نے اپنا سیل فون اس کی طرف بڑھایا. طوبا کو کرنٹ لگا. وہ جانتی تھی کہ اس موقع پر اس کا فون زخموں پر مزید نمک چھڑکنے کے لیے آیا ہوگا. بھائی بات کرو نا, سکتا کیوں ہو گیا ہے؟ ارسل کی آنکھوں کی شوخی اس بات کی گواہ تھی کہ وہ اس کال کے سیاق و سباق سے واقف تھا. ہاں بات کرو طوبا, میرا پوچھے تو کیا دینا, ٹرینکولائزر لے کر سو گئی ہے. درشوار نے جلدی سے کچھ آنکھوں پر رکھ لیا. اس نے دل ہی دل میں اسے 100 گالیاں دیتے ہوئے کال اٹینڈ کی. فرمائیے, وہ منہ بنا کر بولی. سنا ہے تندی بات مخالف نے سارے ہی عقاب اڑا دیے ہیں. دوسری طرف وہ بڑے ہی معنی خیز انداز میں کہکھا لگا کر ہنسا. گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں. طوبا نے بھی ڈٹھائی کا مظاہرہ کیا. لیکن یہ شہ سوار تو ایسے گرے ہیں کہ گھوڑے گٹے ہی چڑوا لیے. شامی کی شرارتی آواز اس کے تن بدن میں آگ لگا گئی. تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس کے ضبط کا بندھن اڑا. میں نے تو افسوس کے لیے فون کیا ہے اور ایک درخواست بھی دی ہے اپنے 2IC کو کہ میرے گھر میں خواتین کی ایک کثیر تعداد با جماعت فیل ہو گئی ہے. اس سلسلے میں ایک تعزیتی اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے مجھے 3 دن کی چھٹی دے دی جائے. دوسری طرف اس کا موڈ خاصا خوشگوار تھا. اللہ کرے چھٹی کے بجائے تمہیں انڈیا کے بارڈر پر بھجوا دیں. طوبا جل کر بولی. تم اگر ساتھ دینے کا وعدہ کرو تو یقین مانو 7 سمندر پار تیرتا ہوا چلا جاؤں. شامیر نے اسے شوخی سے مزید چڑھایا. دفعہ ہو جاؤ تم اپنی منحوس شکل لے کر. اس نے غصے میں فون بند کر دیا. کیا ہوا, کیا کہہ رہا تھا؟ ارسل نے جان بھر کے پوچھا. ایک خبیث انسان اپنی خباثت ہی دکھا سکتا ہے. بائی گاڈ, درشوار اتنا کمینہ اگر میرا بھائی ہوتا تو پہلی فرصت میں خودکشی کر لیتی. طوبا نے کہیں کا غصہ کہیں اتارا. میں بھی سیریسلی یہی سوچ رہی ہوں. آج برہان لالا نے اور اب میرو بھیا نے بہت مایوس کیا ہے مجھے. اس نے اپنی تھیکی ناک چڑھا کر طوبا کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا. سنا ہے رزلٹ آ گیا ہے تم لوگوں کا؟ ارسل کے لبوں پر پہلی جاندار مسکراہٹ ان تینوں کا دل جلا گئی. ہاں, آپ کی کسر رہ گئی تھی, آپ بھی پوری کر لیں. فیل بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں. ایسا کون سا گناہ کر دیا ہم نے جو آپ لوگ ہاتھ منہ دھو کر باجماعت پیچھے پڑ گئے ہیں ہمارے؟ درشوار بازو چڑھا کر میدان میں اتر آئے. ارے میں نے تو کچھ نہیں کیا. ارسل ایک دم رکھلا گیا. ارادہ تو یہی لے کر آئے تھے نا؟ درشوار نے ناک چڑھا کر کہا تو وہ ہنس پڑا. ارادہ تو میرا یہ تھا کہ دکھی لوگوں کا غم غلط کرنے کے لیے مال روڈ سے جا کر گرما گرم ہاٹ اینڈ ساور سوپ پیا جائے. ارسل کی بات ان تینوں نے مشکوک نظر سے اسے گھورا. کیا ہو گیا ہے, ایک ہینڈسم بندے کو اتنا کیوں گھور رہی ہو؟ اس نے مصنوعی پریشانی سے پوچھا. یقین نہیں آ رہا, اتنا رحم دل, فیاض اور کھلے دل کا بندہ میرا اس میں ہی رہتا ہے. درشوار کے باپ نے وہ ساختہ مسکرایا. بھائی, میرا بھائی ہے تو ادھر ہی رہے گا نا میرے ساتھ. ویسے اللہ کا شکر ہے میرے بھائی میں دکھی انسانیت کا خاصا جذبہ ہے میری طرح. نمیرہ نے ہمیشہ کی طرح دوسروں کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی جو اچھی خاصی مہنگی پڑی, کیونکہ درشوار کا کشن اس کا دماغ اچھا خاصا ہلا کر اپنے ٹھکانے پر واپس لا چکا تھا. بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے. وہ آج معنی خیز انداز میں سیل فون میں بات کرتے ہوئے کچن میں داخل ہوئے. برتن دھوتی سندل کا دل بری طرح سے دھڑکا. اس نے لاشعوری طور پر اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور بظاہر خود کو مصروف ظاہر کرنے کے لیے پانی کا نل چلا دیا اور جلدی پلیٹیں واش کرنے لگی. وہ نور محل ہرگز نہیں آنا چاہتی تھی, لیکن اس کی مجبوری تھی کہ اس کے والدین اور باقی بہن بھائی بھی میر ہاؤس کے خاندانی ملازم تھے اور وہاں انکار کی تو قطعاً کوئی گنجائش نکلتی ہی نہیں تھی. ابھی ڈھونڈ ہی رہی تھی تمہیں یہ نظر ہماری. وہ ہلکا سا گنگناتے ہوئے فیس کھول کر کھڑے ہو گئے, لیکن سندل کو ان کی نظریں اپنے وجود کے آر پار اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. یہ ایپل دو. وہ غیر محسوس انداز میں بالکل اس کے برابر آن کھڑے ہوئے. سندل گھبرا کر پڑتی اور ان کے چوڑے سینے سے ٹکرا گئے. ارے سنبھل کر. سندل نے بکھرا کر ان کے ہاتھ سے سیب پکڑا اور جلدی دھونے لگی. وحاش نے بڑی گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا. اس کا گھبرایا ہوا روپ ان کی نہ جانی کون سی ایسی تسکین کرتا تھا. بہت خوبصورت ہاتھ ہیں تمہارے, روئی کے گالوں کی طرح نرم. ان کے زمانی انداز پر سندل کے تن بدن میں آگ لگ گئی. ان کا شمار اگر اس کے مالکوں میں نہ ہوتا تو شاید وہ اب تک ان کا منہ توڑ چکی ہوتی. یہ لیں. اسے سیب دھو کر پلیٹ میں رکھے اور انتہائی بیداری سے ان کی طرف بڑھائے. دیکھ مگر پیار سے.
وہ ہلکا سا گنگنائے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتے، تاجدار بیگم بڑے اجرت بھرے انداز میں اندر داخل ہوئی۔ تم یہاں ہو اور میں پورے گھر میں تلاش کر رہی ہوں تمہیں۔ آپ یہ خالی برتن اٹھائے کیوں لا رہی ہیں؟ فارحہ مر گئی ہے کیا؟ اور باقی ملازم کہاں ہیں؟ ان کا موڈ ایک دم خراب ہوا۔ وہی بیچاری لا رہی تھی، لیکن مجھے کچھ کام تھا سندل سے۔ انہوں نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے ٹرے شیلف پر رکھ دی۔ جی بیبی جی۔ سندل فوراً مڑی تو اس کا ہراساں چہرہ تاجدار بیگم سے چھپا نہ رہ سکا۔ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں تمہارے چہرے پر؟ ان کے مشکوک انداز پر بات حرکت سے گڑبڑائے۔ ہوائیاں تو اڑیں گی، ہر حرام کی عادتیں جو پڑی ہوئی ہیں ان لوگوں کو۔ وہاں تو نوکروں کی ایک فوج ہے اور یہاں کام کرنا پڑے گا۔ وہاج نے منہ بناتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ خیر بہادر علی کا خاندان کام چور تو نہیں، سارا گھر سنبھالا ہوا ہے انہوں نے۔ تاجدار بیگم نے کھوئے دل سے تعریف کی۔ اچھا سر نہ چڑھائیں انہیں، اچھی طرح سمجھا دیا نا اسے میری چیزوں کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ وہ معنی خیز انداز میں گویا ہوئے۔ ہاں سمجھا دیا ہے، تم بھی تھوڑا ہاتھ ہولا ہی رکھنا، بچی ہے، جلدی گھبرا جاتی ہے۔ وہ لاپرواہ انداز میں کچن کی کیبنٹ کھولنے لگی۔ بے فکر رہیں، ایسا خیال رکھیں گے کہ میر ہاؤس کو بھول جائے گی یہ۔ وہ مزے سے سیب کھانے لگی۔ اسی وقت کچن کا دروازہ کھلا اور داجی کی شکل دیکھ کر وہاج نے ہاتھ میں پکڑا سیب جلدی سے پلیٹ میں رکھ دیا۔ تم عورتوں کی طرح کچن میں گھسے کیا کر رہے ہو؟ داجی کا سخت لہجہ کہ ہاتھ پیر پھلا گیا۔ کچھ نہیں داجی، تھوڑا امی سے بات کر رہا تھا۔ انہوں نے بھکلا کر صفائی دی۔ ویسے بھی داجی کے سامنے تو وہ بھی بھیگی بلی بن جاتے تھے۔ ساری باتیں چھوڑو اور حویلی پہنچو، تھوڑی گڑبڑ چل رہی ہے وہاں۔ ملتان؟ انہوں نے تصدیق کے لیے پوچھا۔ ظاہر ہے بڑی حویلی ملتان ہے تو وہیں جانا ہوگا، یا اسے اٹھا کر لے کر آؤ گے ادھر؟ داجی کی جھاڑ نے ان کی طبیعت ایک لمحے میں درست کر دی۔ کچھ دیر پہلے کا سارا نشہ اڑن چھو ہو گیا۔ آپ بے فکر رہیں، کل چلا جاؤں گا۔ انہوں نے اپنی طرف سے پھرتی دکھائی۔ کل نہیں، آج اور ابھی جانا ہوگا۔ اوہ اچھا، میں ذرا ٹکٹ کنفرم کروا لوں۔ انہوں نے وہاں سے کھسکنا چاہا۔ سب کچھ کنفرم ہو چکا ہے، منشی ٹکٹ لے کر ایئرپورٹ پہنچ جائے گا، کچھ ضروری ڈاکیومنٹس بھی ہیں اس کے پاس۔ انہوں نے سنجیدگی سے مزید کہا۔ اور سنو، سارے معاملات نپٹا کر آنا، یہاں کوئی آگ نہیں لگی ہوئی جسے بجھانے کو اگلے ہی دن دوڑے آؤ۔ داجی کی بات پر سندر کی حلق سے پرسکون سانس خارج ہوئی۔ انہوں نے دل ہی دل میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے خفت زدہ انداز میں سر جھکایا۔ اور تاجدار، تم ذرا آؤ، میرے کمرے میں کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے تاجدار بیگم کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ کیوں نہیں بابا جان؟ انہوں نے فوراً تابعداری کا مظاہرہ کیا اور ان کے پیچھے چل پڑی۔ میر وہاج نے مڑ کر سندل کی طرف دیکھا جو اس وقت خاصی پرسکون انداز میں کھڑی تھی۔ وہاج کے اس طرح گھورنے پر وہ بکھلا کر واش بیسن میں پڑے برتن دھونے لگی۔ ذرا آ کر پیکنگ کرو، باقی کام بعد میں کر لینا۔ ان کے اگلے حکم پر سندل کی روح فنا ہوئی۔ جی اچھا۔ وہ دل ہی دل میں آل تو جلال تو پڑھتے ہوئے ان کے بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ سامنے فارحہ بھابھی کو دیکھ کر اسے سکون کا کلمہ پڑا اور جلدی سے میر وہاج کی وارڈروب سے کپڑے نکال کر اٹیچی میں رکھنے لگی۔